اب آئیے پہلے میں یہ مختصر اس کے اخلاق کا ذکر کرتے ہوئے زبان کی برائیاں میں بتاتا ہوں. دیکھیے انشاءاللہ یہ کتنی برائیاں ہیں، کیسی کیسی برائیاں زبان سے آتی ہیں. اب آئیے اس سورت کے اندر جو ہے سورہ قاف، یہ سورہ حجرات جو ہے، یہ سورت کے اندر یہ بتایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، وہ لوگ جو تمہیں دروازوں کے پیچھے آ کے پکار رہے ہیں. یہ لوگ ایسے ہیں جن کے بارے میں ان کو معلوم نہیں، بیچارے ابھی ابھی آئے ہیں، کیسا بات کرنا، اللہ کے رسول سے خطاب کیسا ہونا ان کو معلوم نہیں ہے. تو یہاں پہ ادب اس طریقہ سکھایا جا رہا. اچھا بھی آئیے اس کے بعد یہ سورہ جو ہے اخلاق و آداب سے بھرا ہوا ہے. تو سب سے پہلے یہ کہ وہاں پہ بتایا جا رہا اللہ تعالیٰ، اللہ اور اللہ کے رسول کا فیصلہ ہر بات پر مقدم ہونا چاہیے. ابھی خالد کی جو تقریر آ رہی تھی، گویا سمجھیے کہ اتفاقی بات حق ہونے کی یہ دلیل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حق کو دوسروں کی زبان سے بھی نکلواتا ہے. مجھے معلوم نہیں تھا کہ خالد کیا تقریر کریں گے، مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ کیا بولنے والے ہیں، لیکن ان کی جو تقریر رہی اور وہ جس طریقے سے بتائے، میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں ہر آدمی اگر دین کی فکر لے کر کوشش کرا تو انشاءاللہ وہ بھی ایک داعی بن سکتا، وہ بھی ایک مخرب بن سکتا، وہ بھی لوگوں کو اللہ کی باتیں پہنچا سکتا. تو اب اللہ اس کے رسول کے ساتھ بات کرنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ تو دیکھیے اللہ کا فیصلہ تمام فیصلوں پر سب سے مقدم ہوگا. اللہ کے رسول کا فیصلہ، اللہ کے رسول کا فیصلہ تمام لوگوں کے فیصلوں سے بڑھ کر ہوگا. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بھیجا گیا، یمن کی طرف گورنر بنا کر بھیجا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ تم کیسے فیصلہ کرو گے، کیسے تم لوگوں کو سمجھاؤ گے؟ حضرت معاذ نے کہا اللہ کے نبی میں اللہ کی کتاب کو دیکھوں گا، اللہ کی کتاب کے بعد آپ کی میں سنت کو دیکھوں گا، اللہ کی کتاب اور آپ کی سنت دیکھوں گا. اتفاق سے کوئی مسئلہ اگر دونوں میں مجھے نہیں مل رہا تو میں کوشش کروں گا، اجتہاد کروں گا کہ اللہ کی کتاب میں جو بات ہے، اللہ کے رسول کی جو بات ہے، یہ دونوں باتوں کو سامنے رکھ کر میں لوگوں کو مسئلہ بتانے کی کوشش کروں گا. اب اس کے بعد دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بنو تمیم کا یہ قبیلہ آیا. سن 9 ہجری کی یہ بات ہے. یہ لوگ آئے، یہ لوگ آنے کے بعد ان کو معلوم نہیں تھا. پہلے یہ لوگ آئے تو بولے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی بھی اللہ کا رسول آ رہا تو مہربانی کر کے ذرا درود پڑھیے. اللہ کے رسول سے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے آؤ، تم باہر آؤ. یعنی اللہ کے رسول ہے، اللہ کے رسول سے بات کرنے کا طریقہ ہے. بڑے لوگوں سے کیسے بات کرنا چاہیے، باپ سے کیسے بات کریں گے، بھائی سے کیسے کریں گے، بہن سے، دوسروں سے کیسے بات کریں گے. یہاں پہ باپ کا جو انداز ہو سکتا ہے کسی اور کو نہیں دے سکتے آپ. ہمارے برادری کے دوستوں سے جو بات بولتے ہیں، آ رہے جا رہے بیٹھ رہے کھا رہے، بابا کے ساتھ نہیں بول سکتے. ارے بابا تو بیٹھ رہے بول کو نہیں بول سکتے. ارے بابا یہ کب بولیں گا؟ بچہ بولے تو ہمیں ادب نہیں سکھائے تو بولیں گا، ادب نہیں سکھائے تو بولیں گا. مجھے ایک بات یاد آ رہی، چلیے ذرا آپ کی نیند کو بھی میں دور کرتے ہوئے چلتا ہوں. تو بچہ آ کر بولا، بچہ آ کے بابا کو بولا ابا تمہاری جورو کا بھائی آیا. جی تمہاری جورو کا بھائی آیا. کیا بھی غلط نہیں بولا بچہ، بہت اچھی بات بولا، جورو کا بھائی آیا. تو بابا منہ پہ مار کے بولے ارے میری جورو تیرے کیا رے ہونا، میری جورو تیرے کو کیا ہونا. اچھا میری جورو کا بھائی تیرے کو کیا ہونا؟ ماں منہ، اما کا منہ. کتنی محبت آتی. دیکھو کس کو بھی ماں منہ بولے تو زندگی بھر ماموں اگر پیسہ خرچ نہیں کرا تو بھی بھانجا ماں منہ بولے تو جیب میں سے نکال کو دیتا. لے رے بھتیجے، لے رے بھانجے، میرے گرٹ کو تو کیا کر دیا، اونچا کر دیا. تو دیکھیے بچہ بول رہا برابر ہی ہے، بچہ بول رہا برابر ہی ہے، لیکن بولنے کا طریقہ ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اور جو کیا جو کرتے ہیں، نکلو جی باہر.
اللہ کے رسول بولے کس سے باتیں کر رہے ہیں؟ قلے سے باتیں کر رہے ہیں؟ خبردار تمہارے عمل برباد ہو جائیں گے، نیکیاں برباد ہو جائیں گے، جہنم میں چلے جائیں گے، خبردار اللہ کے رسول کے سامنے ایسی بات نہیں کرنا۔ ایک ہو گیا مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ، لوگ بیٹھے تو بتائے کس کو امیر بنانا؟ وہ قبیلے میں کس کو؟ حضرت ابو بکر نے ایک رائے پیش کیا، حضرت عمر نے ایک رائے پیش کیا۔ اتفاق کی بات یہ کہ یہ باتیں کرنے میں ذرا آواز بلند ہو گئی، یہ آواز کیا ہو گئی؟ ذرا بلند ہو گئی۔ تو ابو بکر ایک بات پیش کر رہے ہیں، عمر ایک بات پیش کر رہے ہیں، ان کو بول رہے ہیں، انہوں بولتے حضرت عمر بولے میں کیا بولا تو بھی تمہیں خلاف کرتے۔ بات آ گئی اللہ کے رسول کے سامنے، ذرا بڑھ کر آواز آ گئی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتارا کہ خبردار اللہ کے رسول کے سامنے زور سے نہیں بولنا، زور سے بولیں گے تو ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال اللہ غارت کر دے گا۔ کسے بول رہے ہیں جی؟ ابو بکر اور عمر کے بارے میں بات آ رہی دیکھی۔ اس کے بعد صحابہ کا یہ عالم ہو گیا، اللہ کے رسول کے سامنے آ کے بیٹھتے، ایسا بات کرتے کہ سنے تک نہیں آتا کیا بول رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں، تو پوچھنا پڑتا کیا بول رہے ہیں بھائی آپ لوگ، ذرا زور سے وہاں پہ بولیے۔ چلیے اللہ کے رسول کی آواز پر بلند آواز سے بولنا، اللہ کے رسول کے سامنے بلند آواز سے بولنا غلط بات۔ اچھا آج اللہ کے رسول موجود نہیں ہے، اللہ کے رسول کا نام بے ادبی سے لینا، اللہ کے رسول کا نام بے ادبی اور گستاخی سے لینا یہ بھی غلط ہے۔ اللہ کے رسول کا نام جب آ رہا ہے تو جو سایہ بولتے۔ اب چلیے میں بتا رہا ہوں، یہ کیسٹاں بہت آتے رہتے، قوالی کے کیسٹاں۔ قوالی کرنے والا کون رہتا معلوم؟ کون رہتا معلوم کیا؟ قوالی کرنے والا وہ ایک گانے والا، بزنس کرنے والا، اس کو بیپار سے تعلق، رات تمام کیا محبت کی قوالی کرتا، او نعت پڑھ رہا، کیا کیا پڑھ رہا، پورے لوگ جھول جھول کو سنتے رہتے، پورے پیسے خالی کرتا۔ کب تک پڑھتے رہتا؟ سب معلوم ہونا کہ لوگوں کا پاکٹ آؤٹ ہو چکا ہے، ختم ہو گیا۔ تو فجر کی اذان ہوتے ہی جیسے شیطان اذان کی آواز سن کر بھاگتا، یہ شیطان بھی ویسا بھاگتا۔ اب رات تمام قوالی کرا، بڑی محبت بتایا، اللہ کے رسول کی محبت، بے نمازی۔ اچھا چلیے اس کے بعد کیا ہو رہا بول کے بولے تو اب 27ویں رات آنے والی ہے انشاءاللہ، جسے ختم کی رات بولتے نا، ختم کی رات بولتے نا، مجھے نہیں معلوم، ذرا میں پوچھ لیتا ہوں ذرا، ختم کی رات کسے بولتے معلوم کیا؟ تمہیں کیا سمجھے کہ وہ سمجھ جاؤ، چھوڑ دو، میں کیا سمجھا وہ بتاتا ہوں، کیونکہ ذرا میں موٹی عقل کا آدمی، ذرا مجھے جلدی سمجھ میں نہیں آتا۔ میں بول رہا ہوں ختم کی رات کا مطلب کیا بولے تو اس دن ورجنل مسلمان بوندی کے پٹلما لے کو ختم ہو جاتے، مطلب یہ کہ مسجد سے ٹا باٹا کے جوتے پہن کو چلے آتے۔ کیا بول کو جاتے مسجد کو؟ میں جا رہا ہوں، آئندہ سال اگر زندہ رہا تو آؤں گا۔ اس کے بعد دوسرے دن تراویح کی نماز میں اگر کھڑیں گے تو حافظ صاحب بھی نہیں رہتے وہاں۔ اللہ کا فضل ہماری مسجد ویسی نہیں ہے، ہمیں 29 تک رہتے، کیونکہ ہمارے گھر ختم کیا بھی نہیں، 29 کو انشاءاللہ ختم ہوگا۔ اب ختم کا مطلب کیا بولے تو ورجنل مسلمانہ ختم، مسجدیں خالی، صفیں خالی، جماعت خالی۔ رمضان سے پہلے جیسے 4 5 6 مکھیاں آتے تھے وہی مکھیاں وہاں پہ رہیں گے۔ کیا ہوا؟ کیا بھی لوگ سب ختم کی رات ختم، یعنی ورجنل مسلمانوں سب ختم ہو گئے۔ اچھا اس کے بعد کیا ہو رہا بولے تو یہ ختم کی راتوں میں کیا ہوتا؟ گلی ڈیکوریشن، چندے من کو، اللہ کا نام چندے سے لیتی جی، چندے من کو پورے باجے لگا کو رکھتے، بڑے بڑے حجام کے ڈبے آ جاتے، اور اس کے بعد پورے محلوں کے اندر قوالیاں ہو رہے ہیں۔ کیا ہو رہا؟ میرا محمد، تیرے بابا کا محمد، کس کا رے محمد ہے؟ کس کا رے نام لے رہا؟ تیرے باپ کا نام ایسے لیتا، تیرے گھر والوں کا نام ایسے لیتا، کسی کا ہمارے بڑے لوگوں کا نام لیتے۔ میرے بابا کا نام بولے تو میں بولوں گا میرا بابا افضل بولوں گا میں۔ بابا جوتے لے کے مارتے، اب بھی جورو کا بھائی بولتا جوتے کھایا، ابھی جوتے کھا کو میں بچہ بھی نہیں، دوسرا نام۔ اور بول رہا اب کیا ہو رہا، لوگ بولتے جو لینا ہے محمد کے در سے لیں گے، محمد کے در سے لیں گے۔ ارے محمد کا تو یہ عالم ہے کہ اپنے چچا کو کیا بھی نہیں دیا،
اپنی بیٹی کو کچھ نہیں کر سکا، اور اپنے اللہ کے نبی کی زندگی میں 3 بیٹیوں کا انتقال ہوا، وہ سب کیا بھی نہیں کر سکے، اللہ تعالیٰ سے وہ نہیں کیے۔ خبردار یاد رکھو، اس قسم کے اعمال سے نیکیاں برباد، جہنم لازم۔ میرے نوجوان ماشاءاللہ، اللہ اچھا رکھے سب کو، لائٹ بھی اچھی چل رہی ماشاءاللہ، نوجوانوں کے چہرے بھی کتنے چمک رہے ہیں، دیکھو الحمدللہ کتنے ہمارے نوجوان ماشاءاللہ، پوری مسجد گنے تو چند لوگ سفید داڑھی والے ملیں گے ماشاءاللہ، پوری مسجد نوجوانوں سے بھری، دیکھو اللہ آباد رکھے، زور سے آمین بولو۔ اللہ تعالیٰ ہمارے نوجوان میں جوش دے، جذبہ دے، کام کرنے کا اللہ تعالیٰ حوصلہ عطا فرمائے۔ میرے نوجوانوں ایک بات میں بتانا چاہ رہا ہوں، ایک بات آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ذرا یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھو، یہ ایک بات ہمیشہ یاد رکھو، اللہ کے رسول کے انتقال کے بعد بہت گڑبڑ ہوگی۔ حضرت ابو بکر ابھی آئے، کتنے باتیں آئے، لوگ بولے ہم زکات نہیں دیتے، بعض لوگ بولے کافر ہو گئے، بعض لوگ جھوٹے نبی پیدا ہو گئے، بعض لوگ کئی باتیں پیدا ہو گئی۔ حضرت ابو بکر اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ ابو بکر نے کہا کہ میں سب سے مقابلہ کروں گا۔ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول، ابو بکر سے کہا دیکھو حالات بہت سیریس ہیں، اچھے حالات نہیں ہیں، ذرا آپ ایک سے ہونا تو مقابلہ کرو۔ تو ابو بکر نے کہا اَيُنْخَسُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، کیا اللہ کے دین میں کمی آ سکتی ہے جبکہ ابو بکر زندہ رہے؟ ابو بکر رہ کر یہ چیز کو کبھی نہیں دیکھ سکتا، ابو بکر رہ کر تبدیلی نہیں آ سکتی۔ ابو بکر کو صرف 2 سال 3-4 مہینے زندہ رہنے کا موقع ملا اللہ کے نبی کے بعد۔ ایسے اختلافات پیدا ہو گئے تھے، شاید اگر وہ جگہ دوسرا کوئی آدمی ہوتا تو معلوم نہیں کیا ہوتا معلوم نہیں تھا۔ اللہ کا فضل ہے، ساری چیزیں ختم ہو گئیں۔ میرے نوجوانوں سے میں کہنا چاہ رہا ہوں، عبادت وہ نہیں ہے اجی جو عبادت کرنے والے ہیں، گھروں میں بیٹھ کے لوگ قرآن پڑھتے، گھروں میں بیٹھ کے عبادت کرتے، وہ ڈبے لا کے رکھاتے، صبح سے شام تک گانے ہوتے رہتے۔ صحیح بتاؤ کیا انہیں نماز پڑھ سکتا؟ صحیح بتاؤ انہیں تلاوت کر سکتا؟ مسجدوں میں ایسا ہوتی۔ آج ہماری مسجد کے سامنے اگر کوئی غیر مسلم آ کے باجا بجائے، غیر مسلم اگر باجا بجائے، چھوڑتے کیا گڑبڑا ہوتی؟ ہر جگہ یہی گڑبڑ ہوتی، ذرا حکمت سے کام لے لی تو مسئلے حل ہوتے۔ تو اب یہاں پہ دیکھیے، میں آپ سے ایک بات آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، ذرا عقلمندی سے کام لے لیے مسئلے حل ہو جاتے۔ تو کیا ہو رہا، ابھی چند دن پہلے گنیش کا پتلا یہاں سے گیا، ونائیگا کا پتلا لے کر گئے۔ میں ظہر پڑھ کے مسجد سے باہر نکلا، مجھے معلوم نہیں تھا، 2-2:15 کے انداز میں باہر نکلا، دیکھا تو جلوس جا رہا، باجوں کی آواز آ رہی، میں وہیں پر دروازے میں کھڑا ہوا تھا۔ میں اپنی گاڑی کے پاس آیا، گاڑی میں لے کر جانا چاہ رہا تھا تو راستہ ذرا وہ تھا تو میں خاموش کھڑا ہو گیا۔ آپ یقین مانیے مسجد کے سامنے آ کر پوری طاقت کے ساتھ وہ باجا بجا رہے تھے، پوری طاقت کے ساتھ، اور آ کر مختلف قسم کے نعرے لگا رہے تھے مسجد کے سامنے۔ اگر وہاں پہ ذرا کوئی بھی حکمت سے کام نہیں لیتا تو کیا ہوتا؟ مسائل آتے، جھگڑے، ہر جگہ یہی اختلاف۔ ارے تو بجا لے، باقی کتنا بجاتا بجا لے، جا بجا لے کے جا، آتا 5 منٹ کھڑ کے انہیں پسینہ پوچھ لگا چلے آ، مسئلہ ختم ہو گیا۔ اب یہاں پہ کیا ہو رہا؟ ذرا سا حکمت۔ اچھا یہ غیر مسلم ہماری مسجد کے پاس باجے بجایا تو اتنا غصہ آتا نا، ہمیں کھڑے کو بجاتے نا۔ ایمان سے بولو، ایمان سے بولو ذرا، صحیح بات ہے کیا؟ ہمارے مسجد کے بازو گلیوں میں ڈیکوریشن کی حد، ارے وہ پیسے جو وصول کرتے نا میرے بھائی، بہت اچھا کام کر رہے ہیں، چلو اس کی رات میں سحری کا انتظام کرو، لوگ دعا دیں گے۔ تمہارے محلے میں خالی تمہاری گلی میں کتنے بیوہ ہیں، کتنے یتیم ہیں، کتنے بے سہارا ہیں، کن کے پاس ایک وقت کا کھانا نہیں مل رہا، ایک وقت کی گنجی نہیں مل رہی، ارے وہ پیسے لے کے غریبوں کو دو جی، وہ بچوں کو لو جی، بچوں کی سرپرستی کرو جی، دعا دیں گے۔ یہ کیا ہو رہا پورے باجے کے اندر؟ محرم میں دیکھے کیا، محرم میں دیکھے کتنے قسم کے باجے آتے، کمپٹیشن۔ مسلمانوں کی کمائی کہاں جا رہی؟ بڑے لوگ بولتے میاں کی کمائی مچھا مڈانے میں گئی کہتے، ایسی چاہت ہو رہی ہے، اللہ نے توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ راتوں میں پوری رات بازو تراویح چل رہی، بازو گلیوں میں چل رہا، پوری رات چل رہا ناچنا کودنا۔ وہ زمانے میں جو کافر کرتے تھے قرآن سے روکنے کے لیے، آج ہم کر رہے ہیں، گناہ ہے نہیں ہے، گناہ کی بات ہے نہیں ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیے اللہ کے رسول کا نام بے ادبی سے لینا بھی حرام ہے، اور ایک قوالی میں بولتے رہتا میرا محمد میرا محمد میرا محمد، یا اللہ کے رسول کے سامنے۔ اچھا اللہ کے رسول کے سامنے تو یہ بات، آج اگر اللہ کی رسول کی خبر کے پاس بھی اگر کوئی آدمی گیا
تو قبر کے سامنے بھی بلند آواز سے کہنا ناجائز۔ اچھا چلیے اس کے بعد ذرا آئیے، آپ سے ملاقات کے وقت، آپ کے مجلس کے وقت یہ باتیں، اور اللہ کے نبی کا بات آ رہی، حدیثیں وہاں پر آ رہی ہیں، تو اپنے کو بڑا سمجھ کر حدیثوں کے خلاف آواز بلند کرنا یہ بھی کیا ہے؟ غلط ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک بات بتایا، احترام کرنے والے، عزت کرنے والے، یہی لوگ حقیقت میں متقی ہیں، یہی لوگ اصل میں مسلمان ہیں، اور یہی لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوں گی۔ چلیے اب اس کے بعد ہم ذرا اور آگے بڑھیں گے۔ اب یہاں پہ دوسری بات جو اس سورت کے اندر جو بات ہے، دوسری ایک چیز، کوئی بھی بات اگر آ جائے، کوئی بھی بات اگر آ جائے تو تحقیق کرنا۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے مسلمانوں تمہارے پاس اگر کوئی ایک آدمی، بے دین آدمی، بیکار بے عمل آدمی اگر کوئی بات بول رہا ہے تو تحقیق کرو۔ کبھی کیا ہوتا، معاملہ چھوٹا رہتا، اسے پیش کرنے والا سیریس بن جاتا، معاملہ چھوٹا رہتا، میرے پاس وہ بات آنے والی بڑی رہتی، میں اگر اس کو تحقیق کرے بغیر اگر کوئی کام کروں گا، اگر میں غلطی سے کوئی کام کرا تو بعد میں مجھے افسوس کرنا پڑتا۔ ایک مثال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قبیلہ بنی مستلق کا ایک قبیلہ مسلمان ہو گیا، پورے لوگ مسلمان ہو گئے۔ اللہ کے رسول نے ولید ابن عقبہ رضی اللہ عنہ کو بتایا، جاؤ ان کے پاس جا کے ٹیکس وصول کرو، زکوٰۃ وصول کرو۔ وہ بستی کو یہ جب گئے تو وہ لوگ خوش ہو گئے کہ اللہ کے رسول کا آدمی آ رہا، اللہ کے رسول کا آدمی آ رہا۔ وہ لوگ کیا کرے، تلوار لے کے نکل گئے۔ وہ بستی میں کیا تھا، وہ قوم کی عادت، کوئی بھی اگر باہر سے مہمان آتا تو یہ تلوار لے کر، دونوں طرف سے تلوار لے کر کیا کرتے، اس کو بیچ میں بلا کے لے کر آتے۔ یہ جانے والے صحابی ڈر گئے، حیران ہو گئے، اللہ تلوار لے کو آ رہے ہیں، با کیا کی کرتے، فوری طور سے کیا کرے، چھوڑ کو بھاگ آ گئے۔ آگے بستی میں آ کر بول دیا اللہ کے رسول، بولے اللہ کے رسول وہ سب کافر ہو گئے، اللہ کے رسول میں جا کے ان کو بلایا تو سب مارنے کے واسطے آ گئے۔ تھوڑی دیر کے لیے اللہ کے رسول بھی ذرا پریشان ہو گئے، کیا بھی وہ لوگ مسلمان ہو گئے تھے، انہیں آ کے بول رہا سو بات ایسی ہے۔ تو اللہ کے رسول ابھی سوچ رہے، کوئی بات ابھی وہ نہیں کی، آپ سوچ رہے ہیں کہ فوج جمع کریں گے اور فوج کو لے کر جائیں گے۔ تو اس قبیلے کے سردار اور بڑے لوگ آئے، انہوں نے کہا، بولے کہ بھائی ہو سکتا وہ آنے والا کیا تو بھی غلط سمجھ گیا رہے گا، آنے والا کیا تو بھی غلط سمجھا رہے گا، تو بہتر ہے چلو بھائی جا کر ہمیں ذرا درخواست کریں گے۔ بولے ہمارا مقصد نہیں، بتانے کے لیے تیاری کریں، میرے آگے لوگ بولے اللہ کے رسول، بولے کیا جی تم لوگ سبھی کافر ہو گئے، کہتے ہیں نا، کون بولے اللہ کے رسول، آگے بولا نا آدمی، آگے بولا نا آدمی، یہاں پہ بتایا تو اس کے بعد بولے نہیں اللہ کے رسول، انہوں آ رہے ملک کو ہمیں استقبال کرے، انہوں ڈر کو بھاگ کو آ گئے۔ مجھے ایک لطیفہ یاد آ رہا، چلیے ایک صاحب جو ہیں ایک بستی میں کبھی بھی آتے تو وہاں کے چودھری صاحب، معلوم ہے نا چودھری بولے تو وہاں کے بڑا اچھا آدمی تھا، کوئی بھی آتا تو اپنے گھر میں لاتا، بٹھاتا، کھلاتا، گھر میں رکھتا، بہت عزت کرتا۔ اس کی بیوی بڑی پریشان تھی، کب دیکھے تو بھی کسی کو بھی پکڑ کو لاتا، کب دیکھے تو بھی کسی کو پکڑ کو لاتا۔ انہیں دیکھی کیا تو بھی آئیڈیا کرنا، عورتیں بعض وقت بہت چالو رہتی، کیا تو بھی کرتے کمانا۔ تو بولے چودھری صاحب کیا کرے، اپنے مہمان کو بولے ذرا بیٹھ جا با، تو آرام کر، ٹھنڈے ہوا میں تو بیٹھ، میں ذرا کھیت میں کام ہے، میں کر کے 5 لحظے میں آ جاتا ہوں۔ ہو گیا، اب یہ گئی تو مسالہ پیس رہی ہے، مہمان کھلانے، رو رہی مسالہ پیس رہی، مسل لے رہی، مار رہی، مسل لے رہی مسالہ۔ اس سے بڑا تعجب معلوم ہوا، انہیں بولا اماں خیریت کیا، طبیعت اچھی نہ ہے تمہاری، کیا کہ مسل اٹھا کو پیس رہے ہیں، رو رہے ہیں، پیس رہے ہیں، رو رہے ہیں، ماں کیا قصہ تمہارا؟ نہیں میرے کو اصل میں طبیعت اچھی ہے لیکن میرے تیری پریشانی لگی، کیا ہمارا چودھری کراک کیا کرتا، بولے تو کوئی بھی مہمان آیا تو پیٹ بھر کو کھلاتا، مسلے کو مارتا، مجھے ڈر ہو رہا تیری بھی خرابی آتی۔ صحیح کیا، اب میں کیا کرنا، میرا مشورہ ہے بھاگ جا، مگر ایک بات دیکھ اگر انہیں آ کے کیا کریں گا، تیرے کو بلانے آئیں گا، بلانے آئے تو کیا کریں گا، مسل بتا کو بلائیں گا، مسل بتا کو بلائیں گا، خبردار تو نہیں آنا۔ خیر ہو گیا، انہیں نکل گیا۔ اب انہیں میں آئے گھر والے، ارے کہاں مہمان، کیا ہے کہ بیٹھے تھے، اٹھ کو چلے گئے۔ اللہ کیا کرے نا جی، وہ باہر بستی والا، انہیں وہ بستی کا بڑا تھا، انہیں گیا تو کیا میری عزت ہوں گی،
اللہ کیا کرنا نہیں چاہیے. وہ بستی کا ایک رواج ہے, بلانا بولے تو مسلح کو بتائے تو چلے آتا. سمجھ آ رہی بات؟ یا الٹا بول کو دے دی اسے, اور وہاں کیا کری بولے تو ابھی نہیں جا رہا, اے چودھری ذرا ٹھہرو ذرا ٹھہرو ذرا ٹھہرو, میں کچھ بھی نہیں بولتا, ٹھہرو, مجھ سے بتا رہا بول رہا. اب پلٹ کے دیکھ رہا بھاگ رہا, پلٹ کے دیکھ رہا بھاگ رہا. اب اس کے بعد بھاگتے بھاگتے بستی تک پہنچا تو لوگ بولے ارے ہمارے آدمی کے ساتھ تم, اللہ کاپ رہا, ارے کیا ہوا رے, میں بیٹھو بول تو کہیں کو آ گیا, بیچارہ ڈر رہا, پہلے اس سے بچاؤ, پہلے میرے کو بچاؤ. ارے کیا, اس کی عادت ہے کھلا کر مسلح کو مارتا. اب بیچارہ مسلح پکڑنے کو آیا تو دیکھیں یہاں پہ بات کیا ہو رہی, کیا ہو رہا. تو اسی لیے کیا ہو رہا, کوئی بھی بات اگر آ رہی ہے بغیر تحقیق کے کوئی بات نہیں بولنا. کبھی آ کر بولتے وہ نہ بولے میں سنا, انہوں تمہارے بارے میں کیا کیا کی بولنے کو تھے, انہوں کیا کیا کی بول رہے تھے, یہ تمام باتیں غلط, میں سنا, وہ بولے تو تحقیق کرو. سنے تو کب سنے, بولے تو کس طرح بولے. یا نبی کو صحابی کو کہا جا رہا اگر کوئی آدمی تمہارے پاس کوئی ایسی خبر لا رہا جس کے بارے میں آپ نہیں جانتے ہیں تو تحقیق کر لو, کیونکہ تحقیق کرے بغیر کوئی کام کریں گے تو کیا ہوگا, جو بھی ہم کریں گے بعد میں ہم کو کیا کرنا پڑے گا, افسوس کرنا پڑے گا. چلیے اس کے بعد آئیے تیسری بات, مسلمانوں میں دو جماعتوں میں اگر آپس میں لڑائی ہو گئی, یہاں پہ ایک بات ہے کہ لڑائی نہیں ہو سکتی, لڑائی نہیں ہو سکتی, کیونکہ انما المؤمنون اخوہ, مومن کیا ہے, بھائی بھائی ہیں, آپس میں لڑائی نہیں ہو سکتی, اختلاف نہیں آ سکتا. اگر اختلاف آ گیا, اختلاف اگر آ گیا تو جہاں تک ہو سکتا کام پر محض کرنا, صلح کرنا. حضرت جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں تین باتوں کا اللہ کے رسول نے اقرار کیا. یہ ایک بات تو ایک ہے نماز قائم کرو, زکات دو, اور بتایا ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی بھائی خیر خواہ بن کے زندگی کرے. چلیے اس کے بعد چوتھی بات یہاں پر آئیں گے, آپس میں مذاق, آپس میں مذاق کرنا, دل لگی اور مذاق دکھو. یہ کیا ہوتا ہے بولے تو مذاق کبھی کبھی آدمی کر لیا, مذاق کبھی کر لیے, کوئی بات اگر بول دیے تو کیا بھی برا نہیں ہوتا. مذاق میں کیا ہو رہا, کسی کی ذات کا مذاق, کسی کی زبان, کسی کا لباس, کسی کی ذات یا کسی کے بارے میں عیب لگانا. ایمان کے بعد یہ بہت بری چیز ہے, ایمان کے بعد یہ غلط چیز. اب یہاں پہ کیا ہو رہا دیکھیے, یعنی کبھی تو کیا ہو رہا, کوئی بات کر رہے ہیں تو زبان سے کھلا اوپن کر کے بولیں گے, کبھی کیا ہوتا ہے اشارے کر کے بولیں گے, کبھی کیا ہوتا ہے آنکھوں سے اشارے کریں گے, کبھی کیا ہو رہا ہوتا ہے یوں کریں گے. اب سب بیٹھے ہوئے ہیں نا, سب بیٹھے ہوئے, بیٹھے بیٹھے یوں کریں گا, انہیں بیٹھے بیٹھے ادھر یوں کریں گا. اب وہ کیا ہو رہا بولتا ہوں دیکھنے والا پریشان, انہیں کیا کرتا مجھے دیکھ کو بولتے رہتا, او عبداللہ صاحب کا ایکشن دیکھ رہے ہو, عبداللہ صاحب کیسا کر رہے ہیں, بولتا ہوں یوں کریں گا, انہیں کیا کریں گا یوں کریں گا. تو اس کی مثال کیا ہے بول کے بولے تو مذاق جو ہے, مذاق کبھی زندگی زندہ دلی کا نام ہے. کبھی ہوتا ہنسی مذاق کر لینا, یہ نہیں کہ بالکل چرانڈی صورت بنا لے کے سڑی حالت بنا لے کے بیٹھنا, یہ بات بھی غلط ہے. اور بعض لوگوں کی عادت کیا ہوتی ہے بول کے بولے تو, بعض لوگوں کی عادت کیا ہوتی ہے بولے تو بات کرے تو مذاق, بات کرے تو مذاق. کیا ہوتا تمہیں دیکھیں گے دوستاں ہنسی مذاق کر لیتے. اونٹ نہیں دیتا, اونٹ کا بچہ دیتا ہوں, انہیں غصے میں آ گیا, بولا اللہ کے نبی میں آپ سے اونٹ مانگ رہا ہوں, آپ مجھے اونٹ کا بچہ دیتے, بچہ لے کے میں کیا کرنا, کیا کام آتا بچہ. اللہ کے رسول نے کہا ارے جس کو سا اونٹ رہا تو بھی کس کا بچہ رہنا نہیں کرے, کو سا اونٹ رہا تو کسی کا بچہ رہتا نہیں گا. چلیے اور ذرا آپ آگے بڑھیے. ایک عورت آئی, بوڑھی عورت آئی اور کہا اللہ کے نبی آپ میرے حق میں دعا کیجئے, آپ میرے حق میں دعا کیجئے. کیا دعا کیجئے, کہ اللہ مجھے جنت میں داخل کرے, اللہ مجھے جنت میں داخل کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بڈھیاں جنت میں نہیں جاتے. اب بڈھیاں جنت میں نہیں جاتے. اب ہماری ماں بہنیں رات تمام چھوڑ کر آتے ماشاءاللہ, اور آپ کو معلوم ہے کہ ہماری عورتوں میں کتنا جذبہ ہے معلوم, اللہ اور زیادہ رکھے. 7:30 بجے سے ہماری مسجد میں عورتوں کا سلسلہ شروع ہوتا الحمدللہ, جبکہ 9:45 بجے بھی مردوں کی صفیں خالی رہتی. 7:30 بجے سے عورتیں صرف پہلی صف کے واسطے, پہلی صف کے واسطے آ کے بیٹھتی. ہماری 7:30-8 بجے ماشاءاللہ ہماری عورتوں کا آدھے سے زیادہ حال بھر جاتا. تو اب یہاں پہ دیکھیے, اب بہت سی ہماری 7:30-8 بجے ماشاءاللہ ہماری عورتوں کا آدھے سے زیادہ حال بھر جاتا. تو اب یہاں پہ دیکھیے, اب بہت سی ہماری مائیں بہنیں ہیں, بڑی بڑی عمر والی ہیں. اب یہاں پہ اللہ کے رسول کے پاس آ کے بولے اللہ کے رسول دعا کرو, اللہ کے رسول اللہ میرے کو جنت میں داخل کرے. اللہ کے رسول نے کہا بڈھیاں جنت کو نہیں جاتے,
बुढ़िया नहीं जाते जब परेशान हो गए बेचारी रो रही, अब कहाँ करना उन्हें, अब कहाँ जाना। आजकल तो बहुत तरीके बन गए हैं, बुढ़ी भी अगर है बोले तो 70 साल की बुढ़ी है तो 7 साल की बन सकती। आजकल क्या क्या आ रहा है देखो, वो बनते नहीं बनते वो बात की बात, मगर आजकल क्या क्या आ रहा है, कैसे कैसे अखबार उठा के देखो, कैसे कैसे माने पहलवानों को लाकर बताते, किसी का पेट सामने, किसी पीछे सामने, हाथा देखो कैसे कैसे, चंद दिन के बाद बोलते हमारे पास आने से उन्हें दुबले हो गए। अब क्या बोलते हो ना, हर एक परहेज बताते हो, उसका परहेज में समझ में आता, मेरे क्या समझ में आता बोले तो क्या भी नहीं खाना, हवा खा को जिंदगी करना, हवा खा को जिंदगी करो, क्या भी न को करो। अब यहाँ पे क्या हो रहा बेचारी, कहाँ था वो जमाना, अब वो बेचारी रोना शुरू कर दी। अल्लाह के नबी ने कहा कि जो भी जन्नत में जाए, अरे दीवानी रो रही गई को, जन्नत में जाएंगे तो अल्लाह तेरे को बुढ़ी बना के नहीं भेजेगा बल्कि जवान बना के भेजेगा। अच्छा चलिए आइए जरा और आइए, एक मर्तबा की बात है, हजरत अली लेटे हुए जमीन पर सो रहे हैं और हजरत अली के कंधों को मिट्टी लगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ऐ अबू तुराब, ऐ मिट्टी के बाबा। मैं किसको तो भी अगर बोला तो क्या जी क्या बोल रहे हैं, मैं मिट्टी का बाबा। अब आप हजरत अली को वो चीज इतना पसंद आ गई कि उनका नाम बाकी रह गया। हजरत अबू हुरैरा है, अल्लाह के रसूल मजाक करते तो भी संजीदगी रहती थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरा हंसी मजाक को भी पसंद करते, तो वो नहीं कि बिल्कुल ज्यादा। हजरत अबू हुरैरा है, सर को एक बिल्ली, यहाँ एक बिल्ली, इधर एक बिल्ली, हाथ में एक बिल्ली पकड़ लेकर आए। अल्लाह के रसूल देखे तो बोले, ऐ अबू हुरैरा, ऐ बिल्लियों के बाबा, ऐ बिल्लियों के बाबा। अब बोले तो उनको इतना पसंद आ गया, असल नाम भूल गए, कोई भी नहीं जानता उनका असल नाम, अबू हुरैरा के नाम से मशहूर हो गए। एक आदमी लंबे लंबे हाथों वाले थे, जरा हाथा लंबे थे। अल्लाह के रसूल मजाक से बोले, ऐ लंबे हाथा वाले। एक साहबी को बोले, आपने ऐ लंबे कान वाले। वो बेचारा असल नाम भूल गया, लंबे हाथ वाला मशहूर हो गया। असल वो आदमी का लंबे लंबे कान, वो असल नाम भूल गए लोग, वो इस चीज को याद कर लिए। तो यहाँ पे एक बात ये, कभी दिल लगी कर ले, दिल लगी अगर कभी करे, ऐसा मजाक जिसकी शख्सियत पर, किसी जात पर, किसी के खानदान पर असर कर रहा है तो वो मना किया गया। अब यहाँ पर देखिए, बुरे लक़ब से पुकारना, क्या लंगड़ा, बिंगा, टेढ़ा, पेटला, पोटला, ये चल रहा। कभी कभी क्या करते, बाबा का नाम लेको बोलते, बाबा का नाम लेको, कभी क्या करते, अम्मा का नाम लेको पुकारते, कभी तो भी खानदानों का नाम लेको पुकारते। ओ चुनखाऊ का बेटा की तू, मंखाऊ का बेटा की तू, चुनखाऊ मंखाऊ, इस किस्म की चीजें। तो यहाँ पे जात पर जिस पर असर पड़ रहा है, ये बातें भी बिल्कुल गलत हैं। चलिए उसके बाद जरा आप आइए, बदगुमानी करना। बदगुमानी, किसी के बारे में भी अच्छा गुमान रखना, बदगुमानी करना गलत है। बदगुमानी करना, हर एक के बारे में, हर मोमिन के बारे में हम अच्छा गुमान करें, ये मेरा भाई है, अच्छा है, मैं भी दूसरों के बारे में समझूंगा अच्छा। अब यहाँ पे क्या बताया गया, इय्याक वज़्ज़न, तुम बदगुमानी करने से बचो। यही क्या होता, ये बदगुमानी बहुत से इख्तिलाफात को पैदा करती। अब बदगुमानी बोले तो कैसा, बदगुमानी बोले तो कैसा, देखिए नकटे के सामने कोई आदमी नाक खुजाया, नाक खुजाया तो देखो जी मेरे को देख कुछ खुजा रहा है। अब दो आदमी यहाँ बैठ के कोई बात कर रहे हैं, कुछ तो भी करने दो, मुझे क्या जरूरत पड़ी, मेरे को उससे क्या पड़ा, अब मैं क्या कर रहा हूँ बोले तो, अब मैं क्या कर रहा हूँ बोले तो, अब उसके पीछे ये दोनों बैठे ना मेरे बारे में चिकाती कर रहे होंगे, मेरे बारे में चिकाती कर रहे होंगे। आपको मालूम है चोर की दाढ़ी में तिनका, चोर की दाढ़ी में तिनका। अब ये कैसा, एक बादशाह के पास एक आदमी आया और वो शिकायत करा। क्या शिकायत करा, मेरे रुई का मेरा गोदान था, ये गोदान से मेरे रुई के मूठे चोरी हो गए। अब रुई वाले को पकड़ना, चोर को पकड़ना, कहां से पकड़ना। बादशाह बहुत परेशान हो गया। वजीर बोलने आया, वजीर आया, बोले क्या बादशाह बहुत परेशान है, क्या किस्सा। नहीं ऊंट रुई चलेगी, कहते हैं मैं कैसा करना, क्या करना, उसको समझ में नहीं आ रहा। तो बोला ये बहुत आसान है ना, आप कहीं मैं कल कर लेता। भाई कल सबको बादशाह के दरबार में कल दावत है भाई। अब दावत बोल तो कैसा जाते लोग, इफ्तार पार्टी बोल तो कैसा जाते, बंठन को जाते, संट नहीं है तो मंगले को जाते। कैसे लोगों का तैयार होने का स्टाइल रहता देखिए। अब बेचारा बादशाह की दावत में जा रहा बोल तो कैसा जाएगा हर आदमी। अब गया, पूरा दरबार भरा हुआ है, पूरा दरबार भरा हुआ है। बादशाह भी परेशान है, क्या होता है कि क्या है कि समझ में नहीं आ रहा। इन्हें बुलाने को बुला डाला, अब क्या करना है। तो वजीर आया, इधर गया उधर गया उधर गया, सब छाप छाप के देखा।
جھاگ جھاگ کے دیکھا. اب جھاگ جھاگ کے دیکھا بولے تو مجھے اور ایک لطیفہ بیچ میں یاد آ رہا. کیا ہوا؟ ایک صاحب کو تقریر کرنے بلایا, عبداللہ صاحب کو ان کی تقریر کرنے بلایا. ایک آدمی موٹا ڈنڈا لے کر جماعت میں سے آیا, موٹا ڈنڈا لے کو آیا. تو میرے کو ذرا پریشانی, ظاہر بات ہے اب میں تقریر کر رہا ہوں تو میں ذرا بے قرار پریشان ہو گیا. تو انہیں بولا حضرت تمہیں فکر کرو نہ کو, تمہیں ہمارے مہمان ہیں, تمہیں تقریر کر لے کر ہو. میں کیا بھی نہیں بولتا, میں اس آدمی کو ڈھونڈ رہا ہوں جو تم نے دعوت دے کو بلایا. جی کون تم نے بلایا, اس کو ڈھونڈ رہا ہوں یہاں پہ. تو سمجھ میں آ رہی بات. تو تقریر ایسی نہیں ہونا کہ بلانے والا بیچارہ گویا انہیں آ جائے. تو اب یہاں پہ پورے دربار میں آیا ڈھونڈ رہا. نالائق بیوقوف کہیں گے, شرم نہیں آتی تم لوگوں کو؟ بادشاہ کی دعوت میں آئے تو روئی, داڑیوں میں روئی لگی بھی ہے, اسی حالت میں آ گئے. ارے آئے تو ذرا منہ دھو کے آنا نہیں کیا, آئے تو ذرا صاف ہو کے آنا نہیں کیا, آئے تو. انہیں آ کے بولنا شروع کر دیا. جو چور تھا ہلو جھک کرنا شروع کر دیا. بولا پکڑو پکڑو اسے, جو کر. ارے کسی کے داڑھی میں روئی رکھ کے رہتی کیا, کوئی رکھ کے رہتی؟ جو کر رہا تھا انہیں بولا انہیں چور ہے پکڑو. اگر انہیں چور نہیں رہتا تو کئی کو فکر ہو رہی وہاں پہ. تو یہاں پہ کبھی بھی یاد رکھو بدگمانی کرنا غلط ہے. آج ہمارے معاشرے میں اتنی برائی, کوئی بات کرے تو گمان, کوئی بات کرے تو گمان, کوئی بات کرے تو بھی. اور کیا ہو چھینک آ گئی تو بھی کئی کو میرے کو چھینک آ رہے ہیں, کون کی کر ڈالا, کیا بھی ہو گیا, کچھ تو بھی ڈکا رہا. نہیں تو یہ نہیں بولتا میں افطار پارٹی میں جا کر خوب کھا لے کو آیا, نہیں میرے سامنے فلاں بیٹھا تھا, میں سمجھتا ہوں انہیں کیا کرا. یہ باتیں جو ہیں یہ ایمان کو برباد کر دیتی. ایمان برباد ہو رہا تو اللہ تعالیٰ نے بتایا بدگمانی کرنے سے بچو. اچھا چلیے اب اس کے بعد آئیے اور باتیں ہیں, اور وہ باتوں کو بیچ میں لا کر نہیں. اب آئیے اب زبان کے بارے میں. اس کے بعد کی باتیں ادب سے تھیں, اب زبان کے بارے میں بتا رہا ہوں. یہ بیچ کی باتیں بھی انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے سامنے بتاتے چلوں گا. اب چلیے, زبان اللہ کی بہت بڑی نعمت, اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ نے زبان کے اندر اتنی طاقت دیا کہ زبان میں اللہ تعالیٰ یہ طاقت دیا کہ اچھے اچھے چیزوں کا مزہ چکھنا, ہر چیز یہ ہے. اور یہ زبان دیکھنے میں 2 انچ کا ٹکڑا ہے, 2 انچ کا ٹکڑا ہے, مگر یہ زبان جو کام کرتی, زبان سے جو کام ہوتے, دیکھو کیا کیا کام ہوتے رہتے. منٹوں میں لڑا دیتی, منٹوں میں کٹا دیتی, منٹوں میں لٹا دیتی, منٹوں میں اچھی اچھی دوستی کو خراب کر دیتی, بدگمانی پیدا کر دیتی, بری چیزوں کے اندر لاتی. اور یہ زبان ایسی چیز ہے کہ ہر جسم کا عضو, صبح سویرے 360 اعضاء ہمارے جوڑ ہیں, جوائنٹ ہمارے 360, یہ 360 جوائنٹ جو ہے زبان کے فتنے سے پناہ مانگتے, بولتے ہیں اللہ تو ذرا سنبھل کے رہ جا, اگر تو اچھی رہی ہم اچھے رہیں گے, تو خراب ہو گئی ہم خراب ہو جائیں گے. زبان کے بارے میں, اور زبان کے بارے میں قرآن میں کیا کرا, دیکھیے اللہ کرا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. آپ جو بھی اپنی زبان سے کہیں گے, ہمارے لکھنے والے بیٹھے ہوئے ہیں, کرامن کاتبین, 2 فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ دونوں فرشتے ہماری نکلنے والی بات کو کیا کر رہے ہیں, نوٹ کر رہے ہیں. یہ جو بھی بات ہو رہی, کم از کم کبھی بھی یاد رکھیے, کبھی بھی یاد رکھیے, بات کرنے سے پہلے سوچئے, پہلے تول بعد میں بول, پہلے سوچنا بعد میں بولنا. جو بھی آ گیا بولنا, ارے تمہیں تھے کی معاف کرنا, اچھا میں نے رہا تو دوسروں کو بول سکتے کیا, دوسروں کو بول سکتے کیا. تو کبھی بھی یہاں پہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے, ما یلفظ من قول, جو بات بھی ہو رہی ہے ایک نگران بیٹھا ہوا ہے, نگرانی کر رہا. اور ایک جگہ اللہ نے کہا ان رسولنا یکتبون ما تمکرون. سورہ یونس کے اندر اللہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے فرشتے تم جو بھی کر رہے وہ نوٹ کر رہے ہیں, جو بات بھی ہو رہی. اور ایک بات یاد رکھو دوستو, ہمارے پاس سیدھے ہاتھ پر ایک فرشتہ رکھا ہے, بائیں ہاتھ پر ایک فرشتہ رکھا ہے. نیکیوں کو یہ سیدھے ہاتھ والا لکھتا, برے کاموں کو بائیں ہاتھ والا فرشتہ نوٹ کر رہا. پورا ریکارڈ ہو رہا. اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد کیا کریں گے, ہمارے نام اعمال کو بند کر دیں گے, نام اعمال کو پیک کر دیا جائے گا. اللہ کہہ رہے ہیں کل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ, ہر انسان کے نام اعمال کو ہم اس کے گلے میں لٹکا دیں گے, تعویذ کی طرح سے لٹکا دیں گے. اب تعویذ کی طرح سے لٹکائیں گے تو کیا ہوگا, اللہ تعالیٰ کہیں گے قیامت آئے گی تو اللہ کیا کریں گے, اس تعویذ کو نکالیں گے, اس کو بڑا بنا دیں گے. اللہ کہیں گے اقرا کتابک, تیرے نام اعمال کو لے تو پڑھ لے, کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا, آج تو خود امتحان لے لے, تو خود جائزہ لے لے. اب ایک مثال میں دینا چاہ رہا ہوں, ذرا غور کیجیے.
انسان 60 70 80 90 100 سال بلکہ اس سے زندگی گزارتا. اتنا بڑا ریکارڈ کرنا بول تو کتنا, اتنا بڑا ریکارڈ کرنا بول تو کیسا کرنا, کتنے دفتر ہونا, کتنا وہ ہونا. اس کی چھوٹی مثال میں آپ کو دیتا ہوں. موبائل فون میں سم کارڈ کتنا رہتا بھائی, کتنا رہے گا؟ ہمارے اسپیکر کے اتر رہتا کتنا رہے گا؟ میرے اتر رہے گا اس کا سائز. آپ لوگ موبائل فون نہیں دیکھے, پھر ایسا بیٹھے ہیں بالکل فرشتوں کے ایسا, چابش نہیں جا رہے ہیں. تو سم کارڈ 1 انچ 2 انچ کا رہے گا, 3 انچ کا رہے گا زیادہ سے زیادہ. اس کارڈ کے اندر اللہ اکبر کتنی کیپیسٹی, کتنی طاقت, کتنی چیزیں اس کے اندر ہے. ایک معمولی سا فون ہے, 50 چیز اس کے اندر ہے, 50 چیز اس کے اندر. کتنی چیزیں ہیں. ہر آدمی اپنے اپنے مزاج کے مطابق, اپنے اپنے ذوق کے مطابق اس کو استعمال کر رہا ہے. میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں. اچھا وہ چھوٹی چیزیں ہیں. آج دیکھیے آپ, زیراکس مشین ہے, جو بھی ہے, یہ چھوٹا ہے. میرے ہاتھ میں ایک کاغذ ہے, چھوٹا سا کاغذ. اب اس کو اگر بڑا کرنا چاہے تو جتنا کہے کر سکتے, اگر اس کو چھوٹا کرنا چاہے تو جتنا چھوٹا چاہے کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دیا, اور اس عقل کو استعمال کر کے آج انسان ایسی ایسی چیزیں بنا رہا. تو سبحان اللہ, عقل کا پیدا کرنے والا, اس کے پاس کیسا موبائل رہے گا, اس کے پاس کیسے کمپیوٹر رہیں گی, کیسی اس کی ٹیکنالوجی رہے گی, ذرا اندازہ لگائیے. اچھا انسان کے عمل کو اللہ کیسا لٹکائیں گا, وہ بھی ذرا سمجھ میں نہیں آتی بات. مگر آج جب سے یہ فون آ گیا ہے, وہ چیز اس کا نمونہ دنیا میں اللہ بتا دیا. کیسا؟ ہر ایک کے گلے میں تعویذ کے سر رہتا, ہر ایک کے گلے میں لٹکتے رہتا. کیا؟ موبائل فون لٹکتے رہتا. یہ موبائل فون ہر ایک کے گلے میں لٹک رہا, کیونکہ جیب میں رکھے تو بھی خطرہ, پینٹ میں رکھے تو بھی خطرہ, کہاں رکھے تو بھی خطرہ. اس لیے کہ چرانے والا ڈبل PhD کر کے آتا ہوں جی, ڈبل زیادہ ہو کر کے آ رہا. اب کیا کر رہے ہیں یہاں, اللہ بچائے ایسا نہ ہو کہ چرانے والا کہیں موبائل لینے جا کو کہتے مارا تو 2 ٹکڑے ہو گئے, تو اس کا بھی ایک ڈر ہوتا. اب یہاں پہ دیکھیے, یہ موبائل فون انسان جو گلے میں لٹکا رہا ہے, یہ ماڈل ہے مرنے کے بعد ہمارے نام اعمال کے لٹکنے کا. اللہ جو لٹکائے گا ایسا ہی لٹکائے گا, گلے میں ڈال دے گا, تعویذ بنا کے چھوڑ دے گا. یہ تعویذ بولے تو اللہ میاں کیا وہ سم کارڈ رہے گا, وہ نہیں. پیر صاحب کی تعویذ کانتے بھی جا کو خرید کو لا لیں گے. عبداللہ مولوی صاحب بولے لٹکا لینا کہتے تعویذ, وہ تعویذ دیکھنے کے ساتھ ہی یہ عمل بھاگ جائے گا, وہ بات نہیں ہے. اب اس کو کیا کریں گے اللہ, اقرا کتابک, تیرا نام ہے لے لے با, لے چل دے دے, کمپیوٹر میں دیتا دے ڈال, زیراکس مشین میں دیتا دے ڈال, پورا کیا ہوگا. اب بڑی کاپی آ جائیں گے. اللہ تعالیٰ کہیں گے اقرا کتابک, تیرے نام اعمال کو لے لے, پڑھ لے. کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا, آج تو حساب لے لے. آڈیٹر کو بلانا نہیں, مولوی صاحب کو بلانا نہیں, کسی کو بلانا نہیں, تو خود پڑھ لے اور تو خود فیصلہ کر لے. آئیے حدیث میں زبان کی کتنی اہمیت بتائی گئی. اللہ کے رسول سے کہا گیا نمبر 1 من نجات. اللہ کے رسول کامیابی کس میں ہے؟ آپ نے فرمایا امسک علیک لسانک, تیری زبان کو روک لے, کامیابی ہوگی. وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ, تیرا گھر تیرے لئے کافی. ادھر ادھر چکر ورتی کو ایسا پھرنا کو, ادھر ادھر جا کر گاؤں گلی پھر لے کو, گاؤں گلی کے خصے لگا لے قرآن کو. لوگوں کی عادت رہتی گھر میں بیٹھتے نہیں, کھا لے کے اما بابا کما کو دیے سے روٹیاں توڑتے, وقت پہ جاتے, دستر پہ بیٹھتے, ہاتھوں کو کھا لیتے. اب اس کے بعد شروع ریکارڈنگ, شروع وہاں جانا, ادھر کے قصے, ادھر کے قصے, یہ وہ. اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں آپ اپنے گھر میں رہیے. وَبْكِي عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ, بخاری کی روایت ہے کہ تم بیٹھو اپنے گھر میں بیٹھ کر, اللہ میرے سے کیا غلطیاں ہو گئے, اپنے غلطیوں پر تم کیا کرو, رو, ندامت کے آنسو تم بہاؤ. چلیے دوسری روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیقل خیرا او لیصمت. اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں جو اللہ پر ایمان لانے والا, جو اللہ کے رسول پر ایمان لانے والا بات کرے تو اچھی بات کرے, بات نہیں کر رہا تو کیا کرے, خاموش ہو جاؤ, خاموش ہو جاؤ. خاموش ہو گئے تو سب سے بڑا فائدہ, کیا بھی بولیں گے, کوئی بات بھی نکل جائیں گی, خام خواہ کی پریشانی آ رہی, خاموش بیٹھ جاؤ. کیا بولتے کہ سنو, کیا بولتے کہ سنو, کیا بولتے سن لو, ختم ہو جاتا, مسئلہ ختم ہو رہا. چلیے تیسری بات, اللہ کے نبی سے پوچھا گیا اللہ کے رسول سب سے بہترین کام کیا ہے ذرا بتائیے نا. اللہ کے رسول نے کہا حفظ اللسان, تیری زبان کی تو کیا کر, حفاظت کر. چلیے اس کے بعد آئیے اللہ کے نبی نے فرمایا ذکر کے علاوہ زیادہ
باتیں، زیادہ باتیں دل کو کیا کرتی ہیں؟ مردہ کر دیتی ہیں، دل کو سخت کر دیتی ہیں۔ ترمذی کی روایت ہے، اللہ کا ذکر سب سے پیاری چیز، اللہ کا ذکر چھوڑ کر جو بھی بات کریں گے اس سے دل ہمارا کیا ہوگا؟ سخت ہوگا۔ چلیے چوتھی بات، ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ ہر صبح میں ہمارے جسم کے 360 اعضاء زبان کے بارے میں اللہ سے کہتے ہیں اللہ اس سے میرے کو بچا لے، اللہ اس کے فتنے سے مجھے بچا لے۔ تو اب یہاں پہ اندازہ لگائیے زبان کیا حال ہے۔ چلیے ذرا آئیے، اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے اچھا اسلام کیا ہے؟ من حسن اسلام المری ترکہ ما لا یعنی مسلمان میں، اسلام میں سب سے بہترین چیز یہ ہے بیکار چیزوں کو چھوڑ، بیکار چیزوں کو چھوڑ دو۔ ہمارے کوئی ضرورت نہیں ہے تو یہ بیکار چیزوں کو چھوڑ دینا ہی ایمان ہے۔ چلیے اس کے بعد آئے، اللہ کے نبی نے کہا دو چیزوں کی تم ضمانت دو، دو چیزوں کی تم گارنٹی دو، میں تم کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا یہ دو جبڑوں کے درمیان میں، یہ دو گالوں کے، دو کلوں کے درمیان میں جو چیز ہے یعنی زبان، اس زبان کی تم حفاظت کی ضمانت دو، میں تم کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ پھر اللہ کے نبی نے کہا یہ دو پیروں کے درمیان میں جو چیز ہے یعنی شرمگاہ، تم اس کی گارنٹی دو، ہم غلط نہیں کریں گے، غلط استعمال نہیں کریں گے، غلط کام نہیں کریں گے، غلط عادتوں میں نہیں جائیں گے، غلط چیزوں میں نہیں جائیں گے، بری صحبتوں میں نہیں جائیں گے، غلط بچوں کے ساتھ نہیں جائیں گے، پرکیاں بن کر ہم لوگوں نہیں پھریں گے، غلط وہ نہیں کریں گے، غلط تعلقات نہیں رکھیں گے۔ یہ دو چیزوں کی تم زبان دو، یعنی یہ دو چیزوں کی ضمانت دو، یہ ایک زبان کی اور ایک شرمگاہ کی تم ضمانت دو۔ اللہ کے نبی نے کہا میں تمہاری جنت کی، میں تمہارے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ چلیے آ جائیے، یہ زبان کیا ہے؟ دیکھیے اگر یہ زبان کھلتی ہے، اگر اس سے پھول برستے ہیں کیا حال ہوتا ہے؟ اگر اس کی زبان، اس کی بات صحیح زبان سے، باتیں زبان سے صحیح اگر باتیں نکل رہی کیا حالت ہوتی، کیسی ہوتی؟ ذرا اندازہ لگائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور ہارون کو نبی بنایا۔ اب نبی بنانے کے بعد دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کہا دیکھو بھائی، وقت کا سب سے بڑا دشمن، سب سے بڑا مخالف، اللہ کا سب سے بڑا باغی فرعون کے پاس جاؤ، فرعون کے پاس جاؤ۔ آپ جانتے نا کہ فرعون کون تھا؟ اپنے آپ کو رب بولتا تھا، انا ربکم الاعلی بولتا تھا، میرے علاوہ کوئی رب نہیں بولتا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ کا کیا طریقہ ہے، دیکھو جی کیا پیارا انداز اللہ تعالیٰ کا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جاؤ، اس کے بعد فقولا لہ قولا لینا، اللہ کہہ رہا ہے ذرا اچھی بات کرو، ذرا نرم اس سے بات کرو۔ کیوں؟ شاید ہو سکتا ہے اس کے دل میں اللہ کا ڈر آ جائے، اللہ کا خوف آ جائے۔ کس کو بول رہا؟ بدماش کے سامنے، برے آدمی کے سامنے کہہ رہا، اور اس کے بعد بتا رہا کہ اس سے غلط بات مت کرو، سختی سے مت بولو۔ سختی سے اگر بولیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ باقی بن جائے۔ محبت سے بولو، پیار سے، زبان شیریں ملک گیریں۔ زبان اگر میری میٹھی رہے گی تو اس سے میں پوری دنیا پر کیا کر سکتا ہوں؟ حکومت کر سکتا ہوں، پوری دنیا کو میرے انڈر میں کر لے سکتا ہوں۔ اگر زبان میری صحیح نہیں ہوں گی تو کیا ہوگا؟ کوئی میرے ساتھ نہیں آئے گا۔ قرآن کے الفاظ ہے، اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کے بارے میں کہہ رہا ہے لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک۔ اللہ کے نبی آپ سخت دل ہوتے، گندی زبان، سخت زبان استعمال کرنے والے ہوتے، آپ گالی گلوچ کرنے والے ہوتے تو ایک آدمی بھی آپ کے اطراف نہیں آتا۔ آپ کے اطراف یہ لوگوں کا جمع ہونا اس بات کی نشانی ہے کہ آپ نرم دل آدمی ہیں۔ اور ایک جگہ اللہ نے کہا قولوا للناس حسنا، تم لوگوں سے اچھی طرح بات کرو۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا قولوا قولا سدیدا، تم سچی بات کہو، تم درست بات کہو۔ اچھا چلیے اب آئیے زبان کی خصوصیتوں میں سچ کہنا۔ سچ کے بارے میں اللہ کہہ رہا ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ سے زیادہ سچ بولنے والا دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ اور اللہ کے رسول تو سچے تھے، آپ کو معلوم ہے اللہ کے رسول کو امانت دار بولتے تھے۔ اچھا اللہ بھی سچا، رسول بھی سچا، جبرائیل بھی سچا، تو ان کی زبان سے آنے والی بات وہ بھی سچی ہوگی۔ خود اللہ تعالیٰ جبرائیل کو سچا کہہ رہا،
نبی کو سچا کہا گیا. خود اللہ اپنے بارے میں بول رہا ہے کہ میں سچا ہوں, جھوٹ بولنے والا نہیں ہوں. اچھا چلیے, حضرت ابراہیم کی تعریف کرتے ہوئے اللہ نے کہا انہو کان صدیقا نبیا, یہ سچے تھے اور نبی تھے. اور اللہ تعالیٰ حضرت ادریس, حضرت مریم, حضرت اسماعیل اور بہت سے نبیوں کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ تمام سچے تھے. جہاں قرآن میں اللہ مومنوں کا ذکر لا رہا تو وہاں پہ بڑا الصادقین والصادقات, مومن مرد سچ بولتے ہیں, مومن عورتیں سچ بولتی ہیں. تو بہرحال زبان کے بارے میں یہاں تک تو آپ نے خوبیاں سن لیا. اب آئیے زبان کی برائیوں کے بارے میں بھی سنیے. آپ دیکھیے میں نے آپ کو بتایا 20 سے زیادہ میں بتاؤں گا, اور اس سے پہلے ادب وغیرہ کے بارے میں جو باتیں آ گئی وہ اسی کے اندر داخل ہے. زبان کی برائیوں میں آئیے, سب سے پہلی برائی ہے جھوٹ. سب سے پہلی برائی جھوٹ. اللہ کہہ رہا ہے ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار. اللہ تعالیٰ سورہ زمر میں فرما رہے ہیں اللہ جھوٹے کو ہدایت نہیں دیتا, اللہ کافر کو ہدایت نہیں دیتا, غلط بات کہنے والے کو اللہ ہدایت نہیں دیتا. اچھا چلیے, اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی جھوٹوں پر لعنت ہے, اللہ کی جھوٹوں پر لعنت ہے. اللہ تعالیٰ نے جھوٹوں کے بارے میں بتایا اور ابلیس کے بارے میں بتایا کہ اس سے بڑا جھوٹا کوئی بھی نہیں ہو سکتا. اچھا چلیے, دوزخ کے ذکر میں آتا ہے جب دوزخی دوزخ میں جائیں گے اور وہاں پہ جوتے کھاتے رہیں گے تو سب بولیں گے یہ شیطانی ناریا کو بولا, شیطانی نارے, سب مل کو جائیں گے, سب مل کو جائیں گے. رے توش ناریا کو وعدہ کرا, توش ناریا کو ہمارے کو بولا, ہاں بولا, ہاں بولا, کیا میں جھوٹا تھا جی, جھوٹ بولا. اللہ سچا ہے, اللہ کی بات سننا تھا. کہیں کو تم میری بات سنے, چلو سنے نہیں کیا, آ جاؤ تمہیں بھی جوتے کھاؤ میں بھی جوتے کھاتا ہوں, دونوں مل کو پارٹنر 50-50 بانٹ میں بار برابر وہ کر لیں گے. اچھا جھوٹے کے بارے میں دیکھیے, جھوٹے کو لوگ کبھی پسند نہیں کرتے. منافق کے بارے میں جو بات بتائے گی, منافق کی 4 علامتیں بتائے. منافق بولے تو ظاہر میں مسلمان رہتا, دل میں کافر رہتا. کیا اس کی علامت ہے؟ بولا تو جھوٹ بولتا, وعدہ کرا تو خلاف کرتا, امانت رکھے تو خلاف امانت میں خیانت کرتا, اگر وہ گالی دیا, اگر کوئی بات کرا تو گالی دیتا. اور کیا ہو رہا, کبھی کبھی جھوٹ بولنا دوسری بات ہے, بولا تو جھوٹ بولتا, وعدہ خلافی کرتا, امانت میں خیانت کرتا, زبان سے بات کرا تو گالی دیتا. اب یہاں پہ 4 چیزیں اگر کسی میں پائی گئی تو سمجھ جاؤ وہ پکا منافق ہے. 4 چیزیں نہیں, ایک ہے, جھوٹ بولتا, وعدہ خلافی کرتا, امانت میں خیانت کرتا, یا بات کرا تو گالی دے رہا. اگر ایک اس کے اندر یہ برائی پائی جا رہی ہے تو سمجھ جاؤ کہ اس کے اندر ایک ڈپارٹمنٹ ہے, ایک حصہ پایا جا رہا. اچھا یہاں پہ 1 منٹ میں رک کر ایک بات بولنا چاہ رہا ہوں. آج لوگ بولتے ہیں مولوی صاحب آج کی دنیا میں جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلتا. 2 باتوں میں سے ایک بات میں پوچھنا چاہتا ہوں. لوگ بولتے ہیں جھوٹ کے بغیر کام نہیں چل سکتا. اچھا چلو, گالی کے بغیر کوئی کام نہیں چل سکتا, ٹھیک ہے. امانت میں خیانت کرنا پڑتا مولوی صاحب, کام نہیں ہو سکتا. اب 2 باتوں میں ایک بات بولیے, یا ہم جھوٹے ہیں یا اللہ کا نبی جھوٹا ہے. بولے بھائی, ہم جھوٹے ہیں اللہ کا نبی, اللہ کے نبی کی اللہ تعریف کر رہا, سچوں کی تعریف کر رہا. اللہ کے نبی کبھی جھوٹ نہیں بولے, کبھی غلط بات آپ نے نہیں بولا. اور آپ بولتے ہیں گالی کے بغیر کام نہیں ہوتا. کوئی بتا دو, دلیل لے کے بتا دو کہ اللہ کے نبی نے کبھی گالی دیا. ابھی میں نے آیت پڑھ کے سنایا, اللہ کے رسول تو حضرت انس کہتے ہیں اللہ کے رسول کبھی سختی سے بھی نہیں بولتے تھے, اللہ کے رسول کچھ بھی نہیں بولتے. حضرت انس کہتے ہیں میں 10 سال تک کام کیا, کبھی بھی اللہ کے رسول نے مجھے سختی سے نہیں بولا. کوئی کام کرنا بولے تو میں بولتا میں نہیں کرتا, بچوں کی عادت ہوتی, میں نہیں کرتا بولتے, میں نہیں کرتا بول کے بولتا بچہ. تو اب کیا ہوتا, اللہ رسول سے جاؤ بیٹا جاؤ. تو حضرت انس بولتے دل میں رہتا میرے ارادے, چپ کے میں بولتا تھا اللہ کے رسول کو. وہاں جا کر بچوں کے ساتھ میں کھیلتا تو پیچھے سے اللہ کے رسول آ کے میرے گردن کو پکڑ لیے, بولا انس میں کیا بولا تھا بات تجھے, جا بیٹا جا کے کام کر کے لگ سکھ جاتا ہوں. ہمیں رہتے کیا بولتے ہیں, ہمیں رہتے کیا بولتے ہیں, اب بلائے تو کیا اچھے چن چن کے دیتا, معلوم گالیاں چن چن کے دیتا ہوں انہیں, کیسے کیسے گالیاں دیتا, ہماری تعریف کریں. چلیے میرے کو ایک لطیفہ یاد آ رہا. جوش ملیح آبادی ہندوستان کے بہت بڑے شاعر تھے, بعد میں پاکستان چلے گئے, بہت بڑا شاعر تھا.
خان تھا، مومن خان اس کا نام تھا۔ خان، اب باپ تو ڈبل خان تھا۔ اب ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ باپ غصے میں آ گیا، باپ غصے میں آ کر بیٹے کو کچھ برا بولا، گالیاں دے رہا، بچہ نیچے منڈی ڈالے کو کھڑا، نیچے منڈی ڈالے کو کھڑا ہے کہ خان صاحب بہت غصہ آ گیا، بولا کہ نالائق کمینے، چل رہے گھر سے باہر جا رہے، باہر جا گھر سے۔ بچہ ڈر گیا، یہ کیا رے بابا باہر سے کر ڈالے تو میں کیا کرنا، بہت پریشان ہو گیا۔ امی کے پاس گیا، اماں کے پاس گیا، بابا غصے میں آ گئے تو پناہ کی جگہ بچوں کو کہاں ملتی معلوم، اماں کے پاس جاتے، اماں دیکھو بابا ایسا بول ڈالے، ایسا بول ڈالے، تو ماں کے بولی کیا جی بچہ ہے کیا کی غلطی کرا، ایک دو تین تھپڑ مارنا آتے بھی کر کو بول ڈالا، بچے کو گھر سے جاؤ بولے نا جی، کہاں جائیں گا، وہ بھی رات کے 1:30 بجے سے جاؤ بولے تو کہاں جائیں گا بچہ، کدھر جائیں گا انہیں، تو کیا ہو گیا، نہیں بچے کے سامنے کھڑے کر میں سے گالیاں دے رہا ہوں، انہیں خاموش نیچے ڈالے کو منڈی ڈالے کھڑا، یقیناً انہیں میرا بیٹا نہیں، ارے یہ ایک ڈبل گنا، ایک ڈبل بات، یہ یقیناً میرا بیٹا نہیں۔ اجی کیا جی، بولا خان کا بچہ کبھی کوئی بولا تو خاموش نہیں رہ سکتا، کبھی خاموش نہیں رہ سکتا۔ اجی کیا کرنا، اگر میں گالی دیا تو ڈبل گالی دینا، خان کبھی خاموش نہیں بیٹھتا، جو خان رہیں گے معاف کرنا۔ اب اس کے بعد اب دیکھیے ماں بولی کیا رے بابا تیرے کو گالیاں دیا کرتے تو کئی گورے خاموش بیٹھا، امی ابا بولے تو میں کیا کرنا، امی نہیں سن کو جواب دینا۔ اچھا چلو بابا بیٹے کا مقابلہ شروع ہوا، بابا بولا کوئی ایک گالی دیا جو میں نہیں بولتا، کوئی ایک گالی دیا تو بیٹا بولا ڈبل، بے باپ بولا اب ایک گالی دیا، بولا ٹیبل، 3 وقت وہ گالی، اب ایک گالی دیا تو بولا 4 وقت وہ گالی، باپ جلدی اٹھا گلے لگا لیا، واقعی اسے بولتے خان۔ بات سمجھ آ رہی نا؟ تو اب یہاں پر دیکھیے عام طور سے لوگ کیا کرتے، گالی گلوچ وغیرہ، لوگ بولتے بولنا پڑتا مولوی صاحب، یہ ایک بات یاد رکھو، مومن اگر ہے، ایمان والا اگر ہے، کبھی اپنی زبان سے گالی نہیں بول سکتا، اگر غلط بات نہیں کر سکتا، غلط بول رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ توبہ کر لے، اپنے ایمان کا جائزہ لے لے، بولتے روا نہیں ہو سکتا، اللہ کا رسول کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے۔ تو اچھا چلیے اب آئیے ایک بات میں بتانا چاہ رہا ہوں، یہاں پہ ایک آدمی اللہ کے رسول کے پاس آیا، ایک آدمی آ کر کہا کہ اللہ کے رسول میرے اندر بہت گناہ ہے، کیسے سمپل لوگ آتے، دیکھو جو لوگ آ کے اپنے گناہ کو بھی پیش کرتے، اس کے بارے میں ایڈوائس بھی لیتے، میں کیا کرنا، انہیں بولا اللہ کے رسول شرابی ہوں، چور ہوں، زانی ہوں، جھوٹ بولتا ہوں، اور بھی کتنے کی برائیاں، مگر ایک ہی غلطی چھوڑ سکتا ہوں۔ آپ بولو کوشش بھی غلطی چھوڑو، گالی نہ کو دو، اچھا نہیں دیتا، جھوٹ نہ کو بولو، اچھا نہیں بولتا، شراب نہیں پینا رہے بہت برا ہے، نہیں پیتا، بدکاری نہیں کرنا رہے، نہیں کرتا، مگر تمہیں 1 سے 2 بولے تو میں نہیں سنتا۔ سمجھا رہی بات؟ اللہ کے رسول عقل مند بھی تھے، کہاں ڈاکٹر کیا کرتا، بولتے کوسی رکھ پکڑنا کیوں نہیں پکڑتا، اب ہاتھ دیکھو بول کو بولے تو کیا کرتے، اب ہاتھ دیکھو بولتے سینہ دیکھو، دیکھ لے تو سینہ دیکھو تمہارے رگاؤں چھلے کو بولتے سنا، اب جہاں دیکھنا وہ دیکھ رہا۔ اب اس کے بعد ڈاکٹر کو تجربہ ہے، حکیم کو تجربہ ہے، اب میں جا کو حکیم بن گیا تو ایک انجینئر کو بلا کو ان کے پیٹ میں دکھ رہا چاہیے، فوری علاج کرو بولتا آج کل نئے سیمنٹ آ رہے ہیں، گھول کو پلاؤ۔ بات سمجھ میں آ رہی نا؟ جو کام کا ہے، اب ڈاکٹر صاحب کو بلا کو بولنا یہ مسجد میں تڑا کھا گئی نا، کئی کو تڑا کھائی بولتا، ڈاکٹر صاحب بولیں گے کہ انجیکشن دو بولو، کیونکہ بیچارہ ڈاکٹر الگ ہے، حکیم الگ ہے، ہر ایک کا فن الگ ہوتا۔ تو اب یہاں پر دیکھیے اللہ کے نبی ماشاءاللہ حکیموں کے حکیم، عقل مندوں کا عقل مند، اتنا عقل مند نہیں ہوا، پیدا بھی نہیں ہوں گا۔ اللہ کے نبی نے کہا اچھا یہ ایک بات ہی چھوٹا کی تو ٹھیک ہے، اچھا تو یہ وعدہ کر، حل تواہدونی علی ان ترک الکذب، کیا تو جھوٹ نہیں بولنے کا وعدہ کرتا؟ کیا جھوٹ نہیں بولنا؟ او بہت ایزی ہے، ٹھیک ہے، ویری گڈ، اچھی بات ہے، وعدہ کرتا ہوں، جا رہا بولتے ہوئے جا رہا، میں بولا چور ہوں، ڈاکو ہوں، شرابی ہوں، جواڑی ہوں، کیا کی بولا، اللہ سے بولے جھوٹ نہ کو بولو، بولے اتنا بولے کتنا ایزی ہے، دیکھو جی کیا ہے، خالی جھوٹے کی اتنا نہیں بولنا، کیا بھی بول لے تو چل جاتا، سوچ لے کو جا رہا، چلے گیا، رات ہو رہی، رات کا وقت آ رہا، تو اب سب سے پہلے پینے والے کو کیا ہونا، شراب ہونا، شربت ہونا اس کو، اب شربت پینے کا ارادہ ہو رہا، اب کیا کرا، شراب کے واسطے اب نکلا، شراب پینے کا ارادہ کرتے ہوئے نکلا،
جہاں کہ جانے سے پہلے اب اسے یاد آ رہا، دیکھو ایمان، جانے سے پہلے ابھی اچھا میں جاؤں گا شراب پیوں گا، ٹھیک ہے نا؟ اللہ کے رسول پوچھیں گے کیا بات تو شراب پیا کیا؟ اگر میں بولوں گا ہاں تو کیا ہوں گا؟ جوتے پڑیں گے، 40 کوڑے ماریں گے، 40 کوڑے ماریں گے۔ اگر میں بولوں گا کہ نہیں تو کیا ہو رہا؟ جھوٹ۔ میں کیا وعدہ کرا؟ جھوٹ نہیں بولتا بلکہ وعدہ کرا نہیں کرا۔ ارے توبہ 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 توبہ، چل ہو گیا، ابھی ذری دیر ہو گئی، چوری کا وقت آ رہا، چوری کا وقت آ رہا۔ دیکھنا اب 20 تنخواہیں مل کو بھی ہیں، آج اتوار کا کلیکشن بھی لوگوں کا آیا رہے گا، چلو آج دیکھیں گے، ہاں چلو کوسے کی گھر کا اندازہ لگا لے کے اب جا رہا۔ جانے سے پہلے دل میں آ رہا اچھا میں جا کے چراؤں گا، اللہ کے نبی پوچھیں گے کیا رے چوری کرا کیا؟ اگر میں ہاں بولوں گا تو سیدھا ہاتھ کاٹیں گے، ٹھیک ہے؟ اگر میں نہیں بولوں گا تو اللہ کے رسول سے میں وعدہ کر کے آیا ہوں کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، جھوٹا ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد بدکاری کا وقت آیا، زنا کا وقت شروع ہو رہا، تو اب وہاں پہ کیا ہے؟ اب بات کر رہا چلے اب نکل گئے حضرت گھر سے، چلو جا رہے ہیں وہاں پہ۔ ارے میں گیا جا کو بدکاری کرا، منہ کالا کر لیا، اللہ کے رسول پوچھیں گے کیا با کیا تمہیں سائڈ بزنس نہ کرا کیا؟ پوچھیں گے۔ ہاں بولوں گا تو میری شادی ہو گئی ہے تو بازار میں کھڑے کو جوتے ماریں گے، کب تک؟ جان جانا، مرنے تک ماریں گے۔ اگر نہیں شادی نہیں ہوئی تو کیا کریں گے؟ 100 کوڑے ماریں گے، 2 کوڑے مارے تو ٹھنڈے پڑ جاتے، 100 کوڑے ماریں گے۔ ارے نکوبا، اگر بولے تو سزا یہ، اگر نہیں بولوں گا تو جھوٹا۔ اچھا یہ سب ختم ہو گیا، صبح ہو گئی تو ماشاءاللہ پورے گناہ سے توبہ کر لے گا۔ صبح میں آ کے بولا اللہ کے رسول، ڈاکٹر بولے تو آپ ڈاکٹر، اللہ کے رسول کیا کرے نا اللہ کے رسول، کوسی رگ پکڑ لیے، کوسی رگ پکڑ لیے آپ ایک بات بولے جھوٹ نہیں بولنا، بولے میں وعدہ کر کے آیا نہیں بولتا، بولا جھوٹ سے بچنے کی وجہ سے ماشاءاللہ میں چوری سے بچ گیا، شراب سے بچ گیا، جوا سے بچ گیا، زنا سے بچ گیا، بدکاری سے بچ گیا، پورے گناہوں سے بچ گیا۔ تو مطلب یہاں پہ کیا ہو رہا دیکھیے کہ جھوٹ جو ہے تمام گناہوں کا، جو تمام گناہوں کی جڑ ہے، نیکیوں کا نور یہ چھوڑ دینے ختم کرنے والی۔ اچھا چلیے اب اس کے بعد آئیے تیسری بات یہاں پر ہے، جھوٹی گواہی دینا۔ یہ تو گواہی دینا کوئی بھی معاملہ ہے تو جب تک میں نہیں جانتا اس کے بارے میں گواہی دینا غلط بات ہے۔ اب میں جان رہا ہوں نہیں معلوم ہے، لوگ کیا کرتے ہیں آج کل عدالتوں میں جھوٹے ویٹنس، جھوٹے ویٹنس کیا تو بھی دے آتے، کتے کو ہڈیاں ڈالنا، کیا تو بھی ہڈیاں ڈالے تو کیا ہوتا؟ ایمان برباد کر لیتا آدمی، ایمان غارت کر لیتا، ایمان غارت کر لے کر آدمی غلط گواہی دیتا، جھوٹی گواہی دیتا۔ یہ جھوٹی گواہی دینا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ نیک بندے جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ معراج میں اللہ کے رسول نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے صورتیں اللہ تبارک و تعالیٰ بدل دیا ہے، ان کی زبانوں کو پکڑ کر پیچھے کی طرف باندھ دیا گیا ہے۔ یہ لوگ کون ہیں؟ فرشتے آگ کے کوڑے لے کے مار رہے ہیں۔ پوچھا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو جھوٹی گواہی دنیا میں دیتے تھے۔ کبھی بھی یاد رکھو اللہ کے رسول نے ایک بات بتایا، ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں دیکھو جی ہم غیب نہیں جانتے، کوئی آ کے لڑ رہا جھگڑا ہوا ہم اس کی بات سنیں گے، ان کی بات بھی سنیں گے، دلیل سن کر جو بھی فیصلہ کرنا کر دیے۔ اگر کوئی آدمی اپنی زبان کی وجہ سے، زبان کی چال بازی کی وجہ سے اگر کوئی آدمی غلط ناحق کسی کا حق لے لیا، یہ ختم کی ایک بالش کی جگہ بھی اگر وہ لے لیا ہے تو قیامت میں اللہ تعالیٰ 70 بالش جگہ بنا کر اس کے گلے میں ڈالیں گے۔ 100 گز کا پلاٹ مار ڈالے گواہی ہوتی ہو گیا۔ یاد رکھو قیامت میں اللہ وہ 100 گز کو کیا کریں گے؟ 700 گز کا پلاٹ بنا کے گلے میں ڈالیں گے۔ اگر کوئی آدمی ذرا برابر بھی کسی پر ظلم کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کیا کریں گے؟ اس کا بدلہ وہاں پر عطا فرمائیں گے۔ اب دیکھیے جھوٹی گواہی کے بارے میں مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے، ایک بات مجھے یاد آ رہی ہے، عبرت کے لیے میں بتا رہا ہوں، خود ہمارے شولے کا واقعہ ہے، بہت بڑے خاندان کا، بہت بڑے لوگوں کا واقعہ ہے، عبرت کے لیے میں بتا رہا ہوں۔ ایک مرتبہ کی بات ہے، کورٹ میں کیس چل رہا ہے، کورٹ میں کیس چل رہا ہے، لڑنے والے کوئی بھی نہیں ہے، ایک طرف ماں ہے دوسری طرف بھائی ہے، ماں بھائیوں کا گھروں کا مسئلہ ہے،
وقت کا بہت بڑا کروڑ پتی ارب پتی اس زمانے کا بات چل رہی ہے. اب دیکھیے کورٹ میں آنے کے بعد اس نے گواہی دیتے ہوئے کہا کہ سامنے ماں کھڑی ہے, سامنے ماں کھڑی ہے. اس نے کہا کہ یہ عورت کون ہے میں نہیں جانتا, یہ عورت کون ہے میں نہیں جانتا. معلوم نہیں اس کی تائید میں, مالدار بڑا آدمی, تائید میں کس کو پکڑ کے لایا معلوم نہیں. ذرا دیکھیے جو بات دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں مگر طاقت پرواز رکھتی ہے. دل سے آہ کی چنگاری نکل رہی ہے, منٹوں میں جل جاتا, منٹوں میں برباد ہو جاتا. اسی جگہ ماں کورٹ میں کھڑے ہو کر اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر ڈیسک پر مارتے ہوئے اس نے کہا میں اس پر مار کے کہتی ہوں کہ یہ آج غلط بول رہا ہے. اگر یہ غلط بول رہا تو اللہ اس کے گھر کی جگہ سوروں کو لوٹا, اس کے گھر کی اینٹ کو برباد کر دے. اللہ اس کے تباہ و تاراج وہ کر دے. صورت نکل گئی, ماں نکل کے چلے گئی. اس کی جگہ کیا ہوئی لوگ دیکھے ہوں گے, آج بھی وہ جگہ موجود ہے. ہم نے آنکھوں سے دیکھا, بددعا ہم نہیں سنے, آنکھوں سے ہم نے دیکھا اس کے گھروں کو میدان بنایا گیا, سور وہاں پر لوٹتے ہوئے ہم نے آنکھوں سے دیکھا. اور چلیے وقت کا معنی ہوا کروڑ پتی ارب پتی انسان, اس کی بنائی ہوئی مسجد بھی آج موجود ہے. میں جب وہ مرا اس حالت میں مرا, آپ یقین کریے کہ اس کو جنازے اٹھانے والا کوئی نہیں تھا. ایک آدمی کی بات ہے, یہی کہ ایک مصلی کہہ رہے تھے کسی زمانے میں میں نے 2000 روپے خرچ لیا, وہ بیچارے بھی اللہ کے پیارے ہو گئے, 2000 روپے خرچ لیا. کروڑ پتی ملینر, اس زمانے کا روزانہ جہاز بھر کے مال جاتا تھا اس کا. کروڑ پتی بیماری کے آخری دنوں میں بلا کر بولا دیکھو جی ایک وقت کی گنجی کے لیے میں ترس رہا ہوں, ایک وقت کے ٹیبلٹ کے لیے میں ترس رہا ہوں. وہ 2000 روپے تم لیے تھے ذرا دے ڈالو میرے کام آئیں گا. تو وہ آدمی بولا یجمان تمہاری زندگی میں کتنے اچھے کام کرے یجمان, چھوڑ ڈالو یجمان, غریب آدمی ہوں میرے پاس نہیں. ارے نہیں رے, وقت گنجی پینے میں ترس رہا ہوں رے, گنجی پینے میں ترس رہا ہوں رے. وہ گیا رے زمانہ. آج آپ یقین مانیے انتقال کے بعد کافی دیر تک اس کا جنازہ ویسا ہی پڑا رہا. بہرحال کسی طرح جنازہ کو اٹھایا گیا. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کسی کے دل کی آہ اگر لگ جائے, چنگاری ہے یہ محلوں کو جلانے والی. اللہ کے نبی نے فرمایا اتقوا دعوت المظلوم, تم مظلوم کی بددعا سے بچو, اس لیے کہ اس کے اور اللہ کے عرش کے درمیان میں روکنے والی کوئی چیز نہیں رہتی. یہاں سے آہ جاتی ہے. کہنے والے شاعر نے کہا تھا آہ جاتی ہے فلک پر رحم لانے کے لیے, بادلو ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے. کسی کی بھی بددعا, آج تمہاری طاقت, تمہارا خوب, تمہاری قوت, تمہارا زور اگر چل رہا ہے خبردار یاد رکھو. میں ہمیشہ ایک شعر کہتے رہتا, کیسے ایسے ہو گئے, کیسے ہو گئے, ذرا اندازہ لگائیے. بہرحال یہ جھوٹ کہاں تک لے جاتی ہے ذرا اندازہ لگائیے. اس کے بعد چلیے اور ایک بات یہاں پہ چوتھی بات, جھوٹی قسم بات کرنے کے لیے, چیز لینے کے لیے آدمی قسم کھرا. اس آدمی کی طرف اللہ دیکھے گا بھی نہیں, اللہ بات بھی نہیں کرے گا, اللہ صاف بھی نہیں کرے گا, اللہ پاک بھی نہیں کرے گا, اور اللہ اس کو جہنم میں داخل فرمائے گا. چلیے اس کے بعد آئیے بہتان کا مطلب کیا؟ الزام لگانا, کسی پر الزام لگانا. کوئی آدمی نہیں کرا اس کے اوپر الزام لگانا. بیوی ایک برا کام نہیں کری, شوہر اس کے بارے میں الزام لگا رہا. تو ایسے لوگوں کو بتایا گیا دنیا اور آخرت کی اس پر لعنت ہے. دنیا میں بھی اس پر لعنت ہوگی, آخرت میں بھی لعنت ہوگی. چلیے اب ذرا آگے بڑھیے. چھٹی چیز چغل خوری بولے تو چاڑیاں بولنا. ذرا میری بات اچھی سنو, اچھی طرح ذرا سن لو.
चाड़ियां बोलना, ये क्या होता? चाड़ियां क्या माना क्या होता? बोले तो इधर की बात उधर, उधर की बात इधर लगाते। दो बातें मैं बताना चाह रहा हूं यहाँ चाड़ी के बारे में। ये तो खैर चाड़ी की बुराई है, और चाड़ियां बोलने वाला क्या करता मालूम? इधर उधर। अल्लाह के नबी ने मेराज में देखा कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी जुबानों को खींचकर लोहे की खींचों से काटा जा रहा, जिनके होठों को लोहे की खींचों से काटा जा रहा। अल्लाह के नबी ने पूछा, अरे भाई ये कौन है जी? ये कौन लोग हैं जिनकी जुबान और होठों को लोहे की खींचों से काटा जा रहा, चीख रहे, तड़प रहे? बताया गया अल्लाह के रसूल ये वो लोग हैं जो दुनिया में फितने की तकरीर करते थे, लोगों को लड़ाने की तकरीर करते थे ये, और ये वो लोग हैं जो बड़े लोगों के सीएडी थे, बड़े लोगों के चमचे थे। ये जा जा के रिपोर्टें बोलते थे, जा जा के रिपोर्ट लिखाई थानों में, जा जा के रखीबों ने रिपोर्ट लिखाई थानों में कि अकबर नाम लेता है रह रह के खुदा का इस जमाने में। अरे हमारे बारे में बोलने वाले कौन हैं? यही लोग हैं। खबरदार, दुनिया की रोटी के लिए अल्लाह हर एक को रोजी देता मेरे भाई, ऐसी रोटी मत खाइए। मुझे एक शेर अल्लामा इकबाल का याद आ रहा। अल्लामा इकबाल ने कहा था, ऐ ताइरे लाहूती उस रिस्क से मौत अच्छी, ऐ ताइरे लाहूती उस रिस्क से मौत अच्छी, जिस रिस्क से आती हो परवाज में कोताही। बोल रहे अरे परिंदे तेरा काम उड़ना है रे, ऐसी चीज खा लिया जिसकी वजह से तू नहीं उड़ सक रहा, तो तेरी जिंदगी बेकार है, बेकार है तेरी जिंदगी। कई को तेरी जिंदगी को बेकार कर लिया। ऐसी रोटी नको खाओ मेरे दोस्तों। अल्लाह पैदा करा, इंशाअल्लाह हमारी रोजी मरने तक देगा। हमें क्या जरूरत पड़ी गलल खाएंगे? कोई तो भी मालदार जी हाँ कर को क्या तो भी इनाम तुम ना दे दिया तो कितने दिन खाएंगे? तो यहाँ पे ये बात ये बताई जा रही, झूठी ये बोलतान लगाना या चौगल खोरी करना ये गलत। अल्लाह के नबी ने कहा ला यदखुल जन्नत खत्तातुन। अबू दाऊद की रिवायत है कि चौगल खोरी करने वाला जन्नत में नहीं जाता। अल्लाह के रसूल एक मर्तबा खबरस्तान से जा रहे हैं, रास्ते से जा रहे हैं, दो खबरें मिली। बोले क्या जी ये कौन है मालूम क्या? कौन की? अल्लाह के रसूल। ऐसा? अच्छा ये दो खबरों में अजाब हो रहा ना, मालूम क्या तुम्हारे को? नहीं अल्लाह के रसूल हमने नहीं मालूम। अल्लाह बता रहा, अल्लाह के रसूल गैब नहीं जानते थे, अल्लाह वहां पे बता रहा। अल्लाह के रसूल ने कहा एक आदमी था ये चाड़ियां बोलता था, चुगलखोरी करता था, उसे सजा हो रही। दूसरा आदमी पेशाब की पाकी का ख्याल नहीं करता था, पेशाब हो गया, छींटे आ गए, कुछ भी हो गया, ख्याल नहीं कर रहा था। इसकी वजह से ये दो चीज अल्लाह ताला करे, ये कोई बड़ी चीज नहीं है, छोटी चीज में इनको सजा दी जा रही। तो अल्लाह ताला से दुआ कीजिए, ये छोटी गवाही या चुगलखोरी ये बहुत बुरी आदत है। चलिए उसके बाद आइए सातवीं बात, सातवीं जुबान की खराबी क्या है? गाली देना। अभी मैं बताया ये मुनाफिक के अलामत। हदीस में आया सिबाबुल मुमिनी फुसूकुन, मोमिन का गाली देना नहीं दे सकता मोमिन गाली। अगर गाली देने वाला जो गाली दे रहा तो वो बेदीन है। उसके बाद आपने बताया क़यामत में अल्लाह ताला ऐसे लोगों की से बात भी नहीं करेगा। अगर वो किसी के गवाह बनकर आएंगे अल्लाह वो गवाही को भी कबूल नहीं करेगा, किसी की सिफारिश करेंगे अल्लाह उनकी सिफारिश को भी कबूल नहीं करेगा। चलिए जरा आइए उसके बाद आठवीं बात है लान तान करना। लान तान करना क्या होता? बात करे तो अल्लाह तेरे को गारत करे, बात करे तो अल्लाह तेरे को बर्बाद करे, बात करे तो अल्लाह की तेरे को लानत। आदमी क्या करता? अपने आप को जर्रा नेक समझ गया तो दूसरों को मामूली समझता, हकीर समझता, बोलता अल्लाह तेरे को गारत करे, अल्लाह तेरे को बर्बाद करे। हदीस में आ रहा ला यकूनून लाआनून शुफाआ वला शुहदा, लानत करने वाले क़यामत में किसी की गवाही अल्लाह के पास देंगे, अल्लाह उनकी गवाही कबूल नहीं करेगा और ये लोग अच्छे लोगों के अंदर शामिल नहीं होंगे। चलिए उसके बाद जरा आइए नौवीं बात, अभी मैं आपको बताया हंसी उड़ाना। मजाक है, कभी दिल लगी कभी कर ले आदमी, हंसी मजाक करना। अल्लाह ने कहा ला यस्खर कौमुन मिन कौमिन, कोई किसी का मजाक ना करे, असा अन यकूनु खैरम मिनहुम, हो सकता है जिसका मजाक करें देखने में भोला रहता, देखने में हौला शोला नजर आता उन्हें, लोग उसे चुल्लू बनाते रहते, देखने में हौला है, देखने में मामूली है, देखने में कुछ भी है, मगर अल्लाह के पास कैसा है। चलिए मुझे एक बात याद आ रही, एक सहाबी का वाकया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अल्लाह के बंदे कैसे होते समझ में नहीं आता। एक मर्तबा की बात है, यानी दो बच्चियां आपस में खेल रही, दो लड़कियां आपस में खेलते खेलते क्या हुआ, एक बच्ची एक पत्थर लेकर एक बच्ची को मारी, पत्थर लेकर मारी। इत्तेफाक की बात है कि उस बच्ची का दांत टूट गया।
اللہ کے رسول کے پاس کیس آیا. اللہ کے رسول نے کہا یہ بچی دانت توڑی تو جو بچی دانت توڑی اس کا بھی کیا کرنا چاہیے؟ دانت توڑنا بول کر فیصلہ ہو. اب وہ صحابی، وہ بچی جو تھی ایک صحابی کی بہن تھی، ایک صحابی کی بہن تھی، بھاگتے ہوئے گھر سے آئے، دیکھے خلاف اللہ کے رسول کے سامنے مقدمہ چل رہا ہے. اللہ کے رسول نے فیصلہ کیا کہ یہ جو بچی دانت توڑی اس کا بھی دانت توڑنا چاہیے. یہ صحابی آئے، آ کر بولے کہ اللہ کے نبی میں قسم کھا کر کہتا ہوں میری بہن کے دانت نہیں توڑے جا سکتے، میری بہن کے دانت نہیں توڑ سکتے. آپ قسم کھا کر آپ نے کہا اللہ کے رسول میری بہن کے دانت اللہ کی قسم نہیں توڑے سکتے. اللہ کے رسول بول رہے توڑنا، انہوں بول رہے نہیں توڑنا. یہاں پہ صحابہ اٹھے بولے اللہ کے رسول اجازت دو ہم اس کی گردن اڑا دیتے. معلوم ہو رہا ہے کہ انہیں منافق ہو گیا، معلوم ہو رہا ہے کہ انہیں بدل گیا. اللہ کے رسول نے کہا چھوڑ دو. کون ہے معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ جنگ بدر میں شریک ہو. وہ کون ہے معلوم ہے؟ وہ صحابی ہے. وہ کون ہے معلوم ہے؟ بڑے درجے والا ہے. چھوڑ دو. اب بات آ رہی اسی محفل میں اللہ کے رسول بول رہے ہیں دانت توڑیں گے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ قسم خدا کی میرے بہن کی دانت نہیں توڑے جاتے، بہن کے دانت نہیں توڑ سکتے. اب یہ بات چل رہی ہے، فوری اللہ کی طرف سے وحی آنے لگی. اگر غلطی سے کسی کے دانت اگر توڑے جائے تو بدلے میں دانت نہیں توڑنا، وہ بدلے میں پیسے وغیرہ کیا بھی دے ڈالو، کچھ تو بھی ڈال دو. بڑے لوگ مل کے فیصلہ کریں گے چلو بھائی اس کا علاج کو کتنا خرچہ ہوتا تمہیں دے ڈالو، کیا بھی کرو. اس وقت اللہ کے رسول نے ایک بات کہا، آپ نے فرمایا کہ رب اشعث اغبر لو اقسم علی اللہ لابر. بہت سے لوگ پھٹیچر ہوتے، معمولی کپڑے پہنے ہوتے، پیون لگے ہوئے کپڑے، بال ان کے منتشر ہیں، صورت پراگندہ ہے، پورے کپڑے بالکل میلے کچیلے نظر آ رہے ہیں، مگر کسی معاملے میں اللہ کا نام لے کر اگر قسم کھا رہا تو اللہ اس کی عزت باقی رکھتا ہے. تو کبھی بھی یاد رکھو میں اچھا ہوں بلکہ حقیر نہیں سمجھنا، میں اچھا ہوں بلکہ حقیر نہیں سمجھنا. اور کبھی بھی آدمی اپنے آپ کو برا سمجھ رہا، اپنے آپ کو اچھا سمجھ رہا، ارے میں سفید کپڑے پہنا ہوں لیکن پیٹ میں میری کتنی گندگی ہے میں بھی نہیں جانتا. کسی کو میں انگلی اٹھا کر بتا رہا ہوں تو 3 انگلیاں قدرتی اعتبار سے مجھے اشارہ کر رہی، ارے تو دوسروں کو بول رہا نہ رہے، تیری حالت دیکھ رہے 3 انگلیاں تیرے طرف گواہی دے رہی. تو کبھی اپنے یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ کہا فلا تزکوا انفسکم، فلا تزکوا انفسکم، اپنے آپ کو ولی مت بنا لو، اپنے آپ کو بزرگ مت بنا لو. اللہ بہتر جانتا ہے کہ کون کس حالت میں ہے، کون کس حالت میں ہے. اچھا چلیے اب اس کے بعد آئیے، اگر کبھی کیا ہوتا ہے ایک بات ہے، آدمی زبان سے کوئی بات کرتا، سنو بھائی، زبان سے نکلنے والا زخم، زبان سے نکلنے والا زخم اس کا دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے. تلوار کا مار لگ جائے، تیر کا مار لگ جائے، قتل ہو گیا، کچھ بھی ہو گیا تو اس کا علاج ہے. شاعر نے عربی میں کہا جراحات السنان لہل تیام و جراحات اللسان لیس لہل تیام. نیزے کا، تلوار کا اگر مار لگ جائے تو اس کا علاج دنیا میں ہو سکتا ہے. زبان سے کسی کو زخمی کر دے، زخمان سے کسی کو برا کر دیے، زبان سے کوئی بات بول دیے تو وہ زخم کبھی سکنے والا نہیں ہے. یہ زندگی بھر کے لیے دھکا. بولنے سے پہلے سوچو میں کیا بول رہا ہوں. کبھی کبھی کیا ہو رہا، آدمی زبان سے بات کرتا، چھوٹی بات سمجھ کے کرتا، کیئر بھی نہیں کرتا، توجہ بھی نہیں دیتا. تو کیا ہوتا ہے کبھی کبھی ایسا ہو رہا ہے اللہ کو وہ بات اتنی پسند آتی ہے، اللہ اکبر، اللہ کو اتنی وہ بات پسند آتی ہے اللہ صرف اس بات کی وجہ سے اسے جنت میں داخل کرتا. اور ایک بات آ رہی حدیث میں آ رہا، کبھی آدمی ایسی چھوٹی بات بولا رہے گا، کبھی بولا رہے گا، ذرا کیئر بھی نہیں کرا، ذرا بھی اس کو خیال بھی نہیں رہے گا میں بولا، اللہ کو وہ بات اتنی ناگوار گزرتی، ناپسند آتی اللہ تعالیٰ کو، اس بات کے بدلے میں پوری نیکیاں برباد کر دیتا اور جہنم میں داخل کر دیتا. کبھی بھی یاد رکھیے کیا بول رہے ہیں ذرا سوچ کر بولیے. چلیے ہم ذرا آگے بڑھیں گے. اب اس کے بعد دیکھیے 11ویں بات یہ ہے غیبت کرنا. غیبت کا مطلب کیا ہے؟ کسی کی پیٹھ پیچھے کسی کی برائی بیان کرنا. اگر وہ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول اگر وہ برائی اس میں پائی گئی تو بولے سامنے بولے،
سامنے بولو انہیں اصلاح کر لیں گا. اس کی غیر حاضری میں بولنا خود یہ بات ہے کہ برائی کرنا ہے. سامنے اگر بول رہے ہیں اس کے اندر وہ بات نہیں ہے, اگر بول رہے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ اس پر الزام لگا رہے ہیں, بہتان لگا رہے ہیں, جو بہت بڑی غلطی ہے. اور غیبت کے بارے میں بتایا گیا کہ مردار بھائی کا گوشت کھانا, اللہ کہہ رہا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا, کیا جی تم میں کوئی تو بھی اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا کیا؟ فکرہتموہ, کون جی کھاتا؟ مزیدار گوشت تو لوگ نہیں کھاتے, سڑا سو غلیظ بدبودار گوشت, وہ بھی کس کا؟ بھائی کا گوشت. کھاتے کیا بھائی؟ کھاتے کیا؟ نہیں کھاتے. تو کسی کی برائی بیان کرنا اس سے بھی برا. آج ہم لوگ کیا کرتے ہیں, صبح سے شام تک اللہ بچا اللہ بچا, روزے میں بھی چھوڑتے نہیں, افطار کے کٹورے سامنے رکھ لے کو بھی دوسرے کے بارے میں بولتے رہتے. تو یہاں پہ دیکھیے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جب تک ہم دوسروں کی برائی نہیں کرتے وہ اچار کا کام آتا, اچار کا ٹیسٹ آتا, شیطان اسی چیزوں میں لگاتا. ایک بات بتانا چاہ رہا ہوں, میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں. حضرت عائشہ نے یک مرتبہ حضرت صفیہ کے بارے میں کہا. حضرت صفیہ ذرا گڈے تھے, کیا بولے اللہ کے, کیا بھی نہیں بولی حضرت عائشہ, کوئی گالی نہیں دی, برا نہیں بولے, کتنی گڈی ہے بولے. میری ماں بہنیں بھی ذرا غور سے سنیں, بولے کتنی گڈی ہے. اللہ کے نبی نے سن کر کہا تم اس کو گڈی بولتے, تم نے ایسی بات کہا ہے کہ اگر یہ بات دنیا کے سمندر میں ڈال دیا گیا تو اس کے گناہ کے اثر سے سمندر کے پانی کا رنگ بدل جائے گا. ہم کتنا بولتے رہتے تھے, اللہ ہم کو توفیق عطا فرمائے. چلیے اس کے بعد میں بتایا, ابھی آپ کو بتایا کسی کو کسی کی حقیر سمجھنا یہ بھی غلط ہے. اب آئیے اس کے بعد کی ایک بات ہے وقت ضائع کرنا. دیکھو میرے بھائی, وقت اللہ کی امانت ہے, وقت تلوار کی طرح ہے, اگر تم اس کو صحیح استعمال کرو فائدہ, تلوار کو صحیح استعمال کرو فائدہ, اگر تلوار کو اگر تم غلط استعمال کریں گے تو وہ تمہارے اوپر آئے گی. چاقو صحیح استعمال کرو کام چلے گا, چاقو کو ذرا بھی غلطی سے استعمال کریں گے تو آپ پر آئے گی. تو یہاں پر یہ بات یہ بتائی جا رہی وقت ضائع کرنا. اور یہ بتایا کریہ لکم قیل وقال وایذات المال وکثرت السوال, یعنی ناپسند کیا گیا, کہا گیا کہنا. کیا بولتے لوگ, کیا مولوی صاحب تمہارے بارے میں لوگوں کیا کیا کی بولنے کو ہے مولوی صاحب, نام نہیں بولتا آنے والا, کبھی کیا کہ بولتا فلاں آدمی تمہارے بارے میں بولنے کو ہے مولوی صاحب, وہ بولا نہیں بولا وہ بات کی بات. دوسرا کیا ہو رہا بولے تو مال بیکار کرنا, اور بعض لوگوں کی عادت ہوتی کثرت السوال, زیادہ سوال کرنا, بیکار سوالات کرنا بعض لوگوں کی عادت ہوتی. بعض لوگوں کی عادت ہوتی بیکار. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تقریر کرے, ایک آدمی ان کو بولا اللہ کے رسول میرے بابا کون ہے, اللہ کے رسول نے بتا دیا. اس کے بعد ایک آدمی ہاں اللہ کے رسول بول رہے ہیں حج کے بارے میں بتا رہے ہیں, تو اللہ کے رسول ہر سال حج کرنا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے بتایا لا تسألوا عن اشیاء تبد لکم تسؤکم, ایسی چیزوں کے بارے میں مت پوچھو اگر تمہیں بتایا گیا تو تم نہ کیا ہوں گا, غلط نقصان ہوگا. تو چلیے اس کے بعد ذرا آپ یہاں پر آئیے, بیکار باتیں کرنا. چلیے آپ کی گھڑیاں بھی دیکھ رہے ہیں, ٹائم بھی ہو رہا, مگر ایک لطیفہ میں سنانا چاہتا ہوں. یہ ایک صاحب مدراس کے سینٹرل اسٹیشن کو تشریف لے گئے, انکوائری آفس میں آئے, اور انکوائری آفس میں آ کے وہاں پہ سوالات کرنا شروع کرے کہ یہاں پہ یعنی بنگلور سے آنے والی گاڑی کتنے بجے آتی, انہیں بولا. میسور سے آنے والی گاڑی وہ ٹائم بولا, حیدرآباد کی گاڑی وہ ٹائم بولا. ایک 10 گاڑیوں کے نام پوچھا, انہیں بھی بولتا گیا. آخر میں اس نے پوچھا کہ بھائی تجھے جانا کہاں ہے, تجھے جانا کیا؟ پورے انکوائریاں کر رہا ہوتا. نہیں جانا نہیں ہے, یہ پٹری کراس کرنا ہے جی, پٹری کراس کرنا. اب ہو سکتا ہے کوئی امیڈیٹ گاڑی آ گئی تو کیا کرنا. چلیے اور ذرا آئیے. اور ایک صاحب کو مرنے کی بڑی خواہش تھی, مرنے کے واسطے انہوں کیا کرے پلیٹ فارم پہ جا کر بیٹھ گئے. بعض لوگ بولتے میں مر جاتا ہوں, قتل ہو جاتا ہوں, تو کو آ کے بولا مر رہے, تو مرا تو کیا نقصان ہوتا, بولنے والا مرتا نہیں. تو مرنے والا کیا کرا, بیٹھا ہے تو ایک جگہ آپیلاں, آرنجاں, نارنگیاں, 7 گڑیاں, موزاں, سیتافلاں سب رکھ لے کے بیٹھا. تو ایک آدمی آیا آ کے بولا کیا حضرت کیا قصہ تم یہاں بیٹھے؟ زندگی سے بیزار آ گیا ہوں, زندگی سے بیزار آ گیا ہوں, مرنے کا فیصلہ کر کے آ کے مرا ہوں. بولا حضرت بڑی خوشی کی بات ہے, آپ مر رہے ہیں مر جاؤ کوئی بات نہیں, مگر یہ آپیلاں, سنترے, جوز یہ پورے چیزیں رکھ لے کو تمہیں کہیں کو بیٹھے. تو بولا ارے بیوقوف, ریل اگر دیر سے آئی تو تیرا بابا کھلاتا رے. جی چلیے اب آگے بڑھیے. اب اس کے بعد دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ بات بتایا. اب آئیے زبان کی خرابی میں, بعد میں بیچ میں کئی باتیں آ گئیں. اب آئیے بے جا تعریف کرنا, بے جا تعریف کرنا. دیکھو کہتے بھی ایک آدمی تعریف کا حقدار ہے, کرو ٹھیک بات ہے, اچھی بات ہے,
آپ بہت اچھا ہے، اللہ جزائے خیر دے، اچھا کرے. بعض لوگوں کی عادت ہوتی چاپلوسی، چمچے کوے پکڑنا. آنکھوں چپ کے بولے گا کیا بولنا، تمہاری بات دنیا میں آتی کیا، شولے اور پلیانتوں پہ ملتے کیا. موڈ اچھا رہا تو بولے گا پٹالم میں بھی ایسے لوگ نہیں ملتے. پیچھے گئے تو بولتا منحوس کا ہے کہ بات سمجھ آ رہی نا. تو لوگ کیا کرتے، تعریفاں کر کر کو نکالتے رہتے. اور بعض بے خوفا سچی دے رہے بول تو دیتا نہیں. تعریف تمہاری مثال کون جی لا سکتا، بول تو دیں گا 100 کی نوٹ. اس کے بعد ارے تمہاری مثال پوری پلیانتوں پہ نہیں آتی جی، بول تو 500 روپے دیتا ہوں. یہ چاپلوسی کرنا یہ غلط بات ہے. اچھا چلیے اس کے بعد آئیے 17ویں بات، برے لقب سے پکارنا. میں اس سے پہلے بتا دیا، برے لقب سے پکارنا. اللہ کہہ رہا توبہ کر لو، اگر توبہ نہیں کریں گے تو تمہارے عمل برباد جائیں گے. چلیے اس کے بعد آئیے بدگمانی کے بارے میں میں بتایا کہ کسی کی بدگمانی کرنا یہ بھی بات غلط ہے. اچھا چلیے اس کے بعد ذرا آپ آئیے اور ایک اہم بات، راز تلاش کرنا، جاسوسی کرنا، عیب کو ظاہر کرنا. راز جا کو دیکھنا انہیں کیا کر رہا، ارے انہیں اندر کیا بھی کر لیتا جی، تمہارے کئی کو میرے کئی کو. جو نمک کھاتا انہیں کیا کرتا معلوم، پانی پیتا. نمک اس نہیں کھائے تو اسے پانی پینے کی کیا ضرورت ہے. لوگوں کے راز ڈھونڈنا، جاسوسی کرنا، عیب ظاہر کرنا، یہ تمام باتیں غلط باتیں ہیں. اچھا چلیے اب اس کے بعد آئیے 20ویں بات میں پہنچ رہا ہوں. بات کرنے میں چھوٹے بڑوں کا خیال کرنا. کیسے بات کر رہے ہیں، چھوٹوں کا ادب، بڑوں کا ادب. اللہ کے رسول نے کہا کہ جو آدمی بڑوں کا احترام نہیں کر رہا، چھوٹوں کی عزت نہیں کر رہا، وہ مسلمان نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. اچھا چلیے اب آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بتایا تو دیکھیے صحابہ کرام کیا کرتے تھے. ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے ایک سوال کیا، کون سا ایسا درخت ہے جس کے پتے سوکھتے بھی نہیں گرتے بھی نہیں. سارے لوگوں کے سامنے لوگ کیا کرے، جنگل کا ایک ایک جھاڑ، ایک ایک جھاڑ، ایک ایک جھاڑ، ایک ایک جھاڑ کا نام بولتے گئے. نہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر وہاں بیٹھے ہوئے تھے، چھوٹے تھے جب. حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ بیٹھے ہوئے تھے. ان کے دل میں بات آیا. ان کے بعد کیا آئی، بولتے یہ کھجور کا درخت ہے، کھجور کا درخت ہے، یہ پتے اس کے گرتے بھی نہیں اور رہے تو ہمیشہ اس کے ساتھ رہتے. بڑے میں کیسا بولنا، اتنے بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں نا، خاموش ہو گئے. اس کے بعد اللہ کے رسول بتائے اس کی مثال، مومن کی مثال بتائے گھر میں آئے تو بولے حضرت عمر کو، بولے ابا اللہ کے رسول کیا سوال کرے تھے میرے کو معلوم تھا. حضرت عمر نے کہا ارے بولنا نہیں کیا رے، بولتا تو کتنا اچھا تھا معلوم، کتنا اچھا تھا معلوم، میری عزت بڑھ جاتی تھی. کہا اللہ ابا بڑے بڑے بزرگاں بیٹھے ہوئے تھے، بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، میں بولنا مناسب نہیں سمجھا، میں بولنا مناسب نہیں سمجھا. اسے بولتے ادب. یعنی بڑے لوگ اگر ہیں تو بڑے لوگوں کا احترام کرنا، بڑے لوگوں کی عزت کرنا، بار بار بٹ وٹ کرنا، ٹٹ ٹٹ کراتے رہنا غلط بات ہے. اور ایک یہاں پہ آخری بات یہاں ہے، خاموشی سب سے بہترین چیز ہے. جو آدمی خاموش رہے گا نجات پالے گا، جو آدمی خاموش رہے گا سمجھ جائیے نجات پا لیا. اب چلیے یہ سب باتیں بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ یہ بات یہاں پہ کہہ رہا ہے. کیا بات اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، ایک دو باتیں بتا کر میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں. یہ ایک بات یہاں بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو انسان ہونے کے اعتبار سے ایک ہے، انسان ہونے کے اعتبار سے سب ایک ہے. کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر، عربی کو عجمی پر، عجمی کو عربی پر کوئی بزرگی اور فضیلت نہیں ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں عزت والا وہ ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے. ایک مرتبہ کی بات ہے، ایک غسان کا شہزادہ جبلہ نام اس کا تھا. یہ جبیلہ بن حیثم، جبلہ بن ایہم اس کا نام تھا. طواف کر رہا تھا خانہ کعبہ کا اور وہ شاہی کپڑے پہن کے طواف کر رہا تھا. طواف کر رہے تھے، ایک آدمی آ کر اس کے کپڑے کو کھندل ڈالا، پلٹ کے پیچھے مارا، پیچھے پلٹ کے مارا. بیچارہ پریشان ہو گیا، حضرت عمر کے پاس گیا، حضرت عمر کے دربار میں گیا. دربار میں جا کر شکایت کیا تو عمر نے کہا کہ اس کو بھی اسی تھپڑ مارنا چاہیے. انہیں بولا یہ کہا جی اسلام یہ ہمارے مذہب میں تو ہمارے پاس بادشاہوں کا سب کا کتنا عزت خیال کیا جاتا اور یہاں پہ ایسا کیا جا رہا. بولے کہ نہیں بدلہ دینا پڑے گا. یہ بھاگ گیا، جا کے مرتد ہو گیا، کافر وہاں پر ہو گیا. اچھا چلیے اس کے بعد آئیے چوری کی سزا سب کے لیے برابر ہے. ہمارے یہاں عرب کی ایک عورت فاطمہ نام تھا، اس نے چوری کی. وہ چوری کی تو وہاں پہ
تمام لوگ کیا کیا، ارے بڑی عورت ہے بھئی، چوری کری، کیا کرنا؟ حضرت اسامہ کو پکڑے، جا کے اللہ کے رسول کے پاس سفارش کرو۔ حضرت اسامہ اللہ کے رسول کے پاس آئے، اللہ کے رسول ممبر پر کھڑے ہو کر بولے پہلے زمانے میں ایسا فرق کرتے، کوئی غریب آدمی کرتا تو سزا دیتے، بڑے آدمی کو سزا نہیں دیتے۔ لو ان فاطمہ بنتی محمد سرقت لقطع محمد یدہا، محمد رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی تو دنیا دیکھے گی کہ محمد اس کے ہاتھ کاٹے گا۔ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، تمام چیزوں میں دیکھیے آپ، تمام چیزوں میں ہمارے پاس ایک ہی درجہ، یہ نہیں کہ مالداروں کی الگ غریبوں کی الگ صف نہیں بنائی گئی۔ اور یہاں پہ ہمارے پاس تو یہ بات یہ ہے کہ خلافت کے سلسلے میں حذیفہ کا غلام سالم اور حضرت سالم یہ غلام تھے۔ حضرت عمر نے کہا خلیفہ بننے کے بعد اگر آج میرا غلام سالم زندہ رہتا تو میں اس کو خلیفہ بناتا۔ اور بھی بہت سی مثالیں ہیں۔ کبھی بھی یاد رکھو انسان ہونے کے اعتبار سے سب ایک ہیں، کسی کو کسی پر کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ پورے میرے 2 گھنٹے کے پروگرام کا خلاصہ یہ ہے کہ تم اللہ کا ڈر اختیار کرو، تقوی اختیار کرو، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرو، ہر چھوٹی سی چھوٹی غلطی سے بچنے کی کوشش کرو۔ یہ پوری صورت بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر کوئی آدمی ایمان لا لیا تو یہ نہ کو سمجھو کہ میں اللہ پر بہت بڑا احسان کر رہا ہوں۔ کوئی نمازی بن گیا تو یہ مت سمجھ جاؤ کہ میں اللہ پر احسان کر رہا ہوں۔ لوگوں کیا کرتے ہیں، ذرا نمازی بن گئے تو بہت بڑا سمجھ آتے کہ میں بہت بڑا اللہ کے اوپر احسان کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تم کو توفیق دیا۔ اللہ کی طرف سے ماشاءاللہ کتنے لوگ ہیں سو رہے ہوں گے، کتنے لوگ ہوں گے کہاں کہاں ہوں گے، کتنے لوگ ہوں گے کہاں کہاں ہوں گے، ان کی راتیں کیسے کیسے گزری ہوں گی۔ اللہ کا فضل ہے ماشاءاللہ، اتنی بڑی جماعت یہاں پہ صرف اللہ کی باتیں سننے کے لیے آئی ہیں۔ اور میری مائیں اوپر سے لے کر نیچے تک بیٹھی ہوئی اپنی پیاری نیند کو چھوڑ کر، چین کو چھوڑ کر، قربانیاں دے کر یہاں پر آئی ہیں۔ تو اس کی وجہ کیا ہے، کیوں یہاں پر آئے، کس وجہ سے واسطے آئے؟ اس وجہ سے آئے کہ ہم اللہ کو خوش کریں۔ یہ مت کرو اللہ ہمیں رات میں جاگے بولے تو اللہ کا کیا بھی احسان نہ کرے۔ ہم اس واسطے رات میں جاگنے کے لیے آئے کہ آج کی رات میں اللہ کی طرف سے انعام ملتا ہے۔ اللہ کے فرشتے آتے ہیں، جبرائیل پورے فرشتوں کے ساتھ آتے ہیں۔ جہاں اللہ اس میں ہڈی نہیں دیا، جدھر جاری ابھی میں بتایا، دیکھیے کتنے گناہ ہو رہے ہیں، اور سارے گناہ اگر ہم ٹھنڈے دل کے ساتھ سوچیں تو یہ سب گناہ کس سے ہیں؟ زبان سے ہیں۔ دعا کرو کہ اللہ اس سے ہمیں محفوظ فرمائے، صحیح معنی میں اللہ ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا فرمائے، تقوی پیدا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے ہاتھوں سے کسی کو تکلیف نہ دے، ہماری زبان سے کسی کو تکلیف نہ دے، ہماری زندگی سے اللہ کسی کو تکلیف نہ دے۔ جو بھلے کام ہیں اللہ ہم سے بھلا کام لے، ہر قسم کے برے کاموں سے اللہ ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔ كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة ربنا إنك أنت الوهاب رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الصحة والسلامة والعفة والأمانة وحسن الخلق ورضا بالقدر رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اے اللہ تو ہماری حالاتوں پر رحم فرما، اے اللہ تو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، معافی چاہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اے اللہ ہم تمام یہاں پر ہاتھ اٹھائے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ ہماری غلطیوں کو معاف کر دے۔ اللہ تو ہر قسم کی بڑائی کے لائق ہے، اللہ ہم تیری حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اے اللہ ہم تیری بڑائی بیان کرتے ہیں۔ اے اللہ یہ رات کے
کے سناٹے سے زیادہ ہم تیری تعریف کرتے ہیں، آسمان کے ستاروں سے بڑھ کر تیری تعریف کرتے ہیں، اللہ دنیا کی مخلوق سے بڑھ کر ہم تیری تعریف کرتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ، سبحان اللہ و بحمدہ رضا نفسہ، سبحان اللہ و بحمدہ زنۃ عرشہ، سبحان اللہ و بحمدہ مداد کلماتہ۔ اے اللہ تو ہماری حالتوں پر رحم فرما، اے اللہ ہم تیرے رسول کی پر در و حمد و ثنا کی درخواست کرتے ہیں، درود و سلام ہمارے رسول پر درود و سلام نازل فرما، بے شمار درود و سلامتی نازل فرما، پانی کے سراٹوں سے بڑھ کر، پانی کے خراٹوں سے بڑھ کر اے اللہ ان پر درود و سلام نازل فرما، پانی کے خطروں سے بڑھ کر، پتھر کے کنکروں سے بڑھ کر، زمین کے پتھروں سے بڑھ کر، پتوں سے بڑھ کر اے اللہ ہمارے رسول پر رحمتیں نازل فرما، سلامتی نازل فرما، کروٹ کروٹ انہیں رحمتیں نازل فرما۔ اے اللہ ہمارے آقا کی ہم پر بے شمار خصوصیات ہیں، بہت سی مہربانیاں ہیں، اے اللہ ہم ان کے حق میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان پر رحمتیں نازل فرما، ان پر درود و سلام نازل فرما۔ اے اللہ تو رحم کرنے والا ہے، اے اللہ تو کرم کرنے والا ہے، اللہ ہم تیرے رحم کی بھیک مانگتے ہیں، اے اللہ تو ہماری زندگیوں میں تیرے رحم کو عام کر دے، اللہ تیرے فضل کو پھیلا دے، اے اللہ تو رحم کرنے والا ہے، اے اللہ تو رحم فرما، اے اللہ تو کرم فرما، اے اللہ تیرے رحم کے بغیر دنیا میں کچھ نہیں ہو سکتا، اللہ زندگی میں بھی تیرا فضل ہو، زندگی میں بھی اللہ تیری رحمتیں عام فرما، اللہ موت کے بعد بھی رحمتیں نازل فرما، اللہ تیرے رحم کے ہم بھکاری ہیں، اے اللہ تیرے فضل کے ہم بھکاری ہیں، اے اللہ تو ہمیں رحم فرما، ہماری زندگیوں میں خیر و برکت دے، ہماری عمر میں برکت دے، گھروں میں برکت دے، تجارت میں برکت دے، نوکریوں میں برکت دے، اے اللہ ہمارے گھروں میں برکت عطا فرما، اللہ ہماری حفاظت فرما، ہمارے گھروں کی حفاظت فرما، ہماری مسجد و مدرسوں کی حفاظت فرما، ہمارے بیوی بچوں کی حفاظت فرما، ہمارے آفسوں فیکٹریوں کی حفاظت فرما، ہمارے دکان و مکان کی حفاظت فرما، اچانک آنے والی بلاؤں سے بچا، مصیبتوں سے بچا، تکلیفوں سے بچا، حاسدوں کے حسد سے بچا، مکاری کرنے والوں کی مکاری سے بچا، دشمنی کرنے والوں کی دشمنی سے بچا، فتنہ کرنے والوں کے فتنے سے بچا، فساد کرنے والوں کے فساد سے بچا، اے اللہ تو رحم کرنے والا ہے، اللہ تو ہم پر رحم فرما، اللہ تو ہم پر کرم فرما، اے اللہ تو ہمارے نیکیوں کو قبول فرما، اے اللہ ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرما، اللہ جب تک رکھ ایمان پر رکھ، صحت کے ساتھ رکھ، اے اللہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے والا بنا، اللہ جب بلا لے تو ایمان کی حالت میں بلا لے، اللہ نیکیوں کی حالت میں بلا لے، اللہ جب بلا لے تو ایمان کی موت نصیب فرما، جب دم واپسی ہو یا اللہ لب پہ ہو لا الہ الا اللہ، اللہ ہمیں سکرات میں مدد فرمانا، اللہ ہمیں سکرات کی بے ہوشیوں سے بچا، سکرات کی پریشانیوں سے بچا، سکرات کی سختیوں سے محفوظ فرما، اے اللہ ایمان کی حالت میں ہمیں بلا لے، اے اللہ ایمان کی حالت میں بلا لے، اے اللہ ہم جب خبر میں پہنچیں اللہ تیرا ہی آسرا ہو، تیرا ہی سہارا ہو، تیرے علاوہ کوئی بچا نہیں سکتا، تیرے علاوہ کوئی مدد نہیں کر سکتا، اللہ تو مدد کر، اللہ تو مدد کر، اللہ تو مدد کر، اللہ تو رحم فرما، اے اللہ تو ہماری زندگیوں میں تبدیلیاں پیدا فرما، اللہ جو پریشان ہیں ان کی مدد فرما، جو تنگ دست ہے ان کی تنگ دستی کو دور فرما، جو محتاج ہیں ان کی محتاجی کو دور فرما، اے اللہ ہمارے کاروبار میں برکت دے، اللہ جو بے روزگار ہیں ان کا روزگار عطا فرما، اللہ جو قرض میں ہیں تو مسبب الاسباب ہے، اللہ غیب سے اسباب پیدا کر دے، ہمارے قرض کو دور کرا دے، ہر قسم کے قرض کو دور کرا دے، اے اللہ جو ہمیں پریشان ہیں ان کی تو مدد فرما، اے اللہ تو مدد فرما، اللہ تو بیماروں کو شفا دینے والا ہے، جو ہم میں بیمار ہیں چاہے وہ کسی بھی بیماری میں ہیں اللہ ان کو شفا دے، اللہ ہمارے بڑوں کو شفا دے، ہماری عورتوں کو شفا دے، ہمارے بچوں کو شفا دے، اللہ جو بھی بیمار ہے جس قسم کی بیماری میں ہے اللہ تو شفا دینے والا ہے، مایوسیوں کے بعد تو امید کے پھول برساتا ہے، اللہ جو مایوس ہیں اللہ ان کی زندگیوں کو مایوس سے بچا لے، اللہ ہماری ہر تکلیف کو دور فرما، ہر بیماری کو دور فرما، اللہ
شفا دینے والا ہے، تیرے علاوہ کوئی شفا دے نہیں سکتا۔ اللہ ہمارے بڑے لوگوں کو نیک بنا، بڑے لوگوں کو دیندار بنا، بڑے لوگوں کو نمازی بنا ہے، اللہ ان کو نیک توفیق عطا فرما۔ اللہ جو تیرے گھروں سے ہٹے ہوئے ہیں، اللہ تیرے گھر کا ایک آدمی بنا دے، اللہ ان کو نمازی بنا دے، زندگیوں میں تو تبدیلی پیدا فرما۔ اے دلوں کے پھیرنے والے اللہ، ہمارے دلوں کو تیری فرما برداری کی طرف پھیر دے۔ اے دلوں کے پھیرنے والے اللہ، تو ہمارے دلوں کو تیری اطاعت و فرما برداری کی طرف پھیر دے۔ اللہ تو ہمیں ثابت قدمی نصیب فرما، اللہ ہمیں ثابت قدمی نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری ماں اور بہنوں کو نیک بنا دے، اللہ ہماری ماؤں میں ایمان دے، حیا دے، عمل دے۔ اللہ ہماری ماں اور بہنوں کو با حیا بنا، با غیرت بنا، با شرم بنا، با پردہ بنا۔ اللہ ہماری مائیں نیک بن جائے تو پورا خاندان نیک ہو جائے گا۔ اللہ ہماری عورتوں کو نیک بنا، اللہ ہماری نیک عورتوں کو نیک بنا۔ اللہ یہ رات کا ایک حصہ گزر گیا ہے، ہماری ماؤں کی، بہنوں کی، بچیوں کی محبت ہے، اللہ تجھے راضی کرنے یہاں آئی ہوئی ہیں۔ اللہ اپنی پیاری نیند کو چھوڑ کر بیٹھی ہوئی ہیں، اللہ ان کی زندگیوں میں تبدیلی پیدا فرما۔ اللہ وہ سدھر جائیں تو پورا گھر سدھر جائے گا، اللہ ان کے دلوں کو پھیر دے۔ اللہ ہماری عورتوں کو نمازی بنا، اللہ ہماری عورتوں کو قرآن پڑھنے والا بنا، اللہ ہماری عورتوں کو با حیا بنا، با غیرت بنا، با شرم بنا، با پردہ بنا۔ اے اللہ تو مدد کرنے والا ہے، اللہ تو ہماری مدد فرما۔ اللہ ہمارے نوجوانوں کو نیک بنا، دیندار بنا۔ اے اللہ ہمارے نوجوانوں کو دیندار بنا، اللہ ہمارے نوجوانوں کو پابند بنا، اللہ ہمارے نوجوانوں میں ایمان دے، اے اللہ ایمان کا جذبہ دے، عمل کی توفیق دے۔ اے اللہ ہمارے نوجوانوں کی زندگیوں میں اے اللہ وہ کردار پیدا فرما جو نبیوں کا کردار ہوتا ہے۔ اللہ ہمارے نوجوانوں کے زندگیوں کو پورا فرما، بیکار زندگیاں گزارنے والا نہ بنا۔ اے اللہ ہمارے نوجوانوں کی جو خواہشیں اللہ ان کو پوری فرما۔ اے اللہ ہمارے نوجوانوں کو روزگار دے، اللہ ہمارے نوجوانوں کی زندگی میں برکت دے، ہمارے نوجوانوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ ہماری بیٹا بیٹیوں کے لیے اچھے جوڑے پیدا فرما، ماں باپ کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ جو بھی ہمارے رشتہ دار تیرے دربار میں آ چکے ہیں، اللہ ان کی خبروں کو رحمتوں سے بھر دے، کروٹ سکون عطا فرما۔ اللہ ہمارے ماں باپ کو معاف کر دے، اللہ ماں باپ کے درجوں کو بلند کر دے، ماں باپ کی مغفرت فرما، ان کی خبروں کو منور کر دے۔ اللہ جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کی زندگی میں برکت دے، اللہ ان کی صحت میں برکت دے، ان کی بیماریوں کو دور فرما۔ اللہ ہمیں خدمت کرنے کا جذبہ عطا فرما، اللہ ان کی خدمت سے تجھے راضی کرنے کا جذبہ عطا فرما۔ اے اللہ تو کرم کرنے والا ہے، کرم فرما۔ اللہ جو بے روزگار ہے ان کو روزگار دے، اللہ جو بے اولاد ہے ان کو اولاد دے، اللہ ان کے دامنوں میں بچے اللہ انہیں عطا فرما۔ اللہ جن کو لڑکوں کی خواہش ہے لڑکے دے، جن کو لڑکیوں کی خواہش ہے لڑکیاں دے، جنہیں دونوں کی خواہش ہے اے اللہ ان کو اولاد دے۔ اللہ تو ہی اولاد دینے والا ہے، تیرے علاوہ کوئی اولاد دے نہیں سکتا۔ اے اللہ تو رحم کر، اللہ ہمارے دلوں میں ایمان دے، محبت دے، الفت دے۔ اے اللہ ہمارے دلوں سے بغض کو نکال دے، کینہ کو نکال دے، کپٹ کو نکال دے، ہر قسم کی برائیوں کو دور فرما۔ اے اللہ جو بھائی ہمارے جہاں بھی ہیں تکلیف کی حالت میں ہیں، اللہ ان پر رحم کر، اللہ ان پر رحم کر، ان کی زندگیوں کو خیر سے بدل دے۔ جو بھی جیلوں میں پریشان ہیں اللہ تو ان کے لیے اسباب پیدا فرما، ان کے فیصلے تو جلد سے جلد فرما دے۔ اللہ ان کے بال بچوں پر رحم فرما، ان کی بیویوں پر رحم فرما۔ اللہ تو مسبب الاسباب ہے، غیب سے اسباب پیدا فرما دے۔ اللہ جو بھی ہمارے محسن ہیں اللہ ان کی عمر میں برکت دے، زندگی میں برکت دے، کاروبار میں برکت دے، ہر قسم کی مصیبت سے ان کو بچا لے۔ اللہ ان کی مدد فرما، اے اللہ ان کی مدد فرما، اے اللہ ان کی مدد فرما۔ اے اللہ تو رحم کر، اللہ جب تک رکھ ایمان پر رکھ، اللہ جب بلا لے تو ایمان کی حالت میں بلا لے۔ اللہ عذاب قبر سے بچا، عذاب حشر سے بچا، پلسرات کی پریشانیوں سے بچا، محشر کی ہولناکیوں میں بچا۔ اے اللہ قیامت میں تیرے رسول کی شفاعت کا حقدار بنا۔ اے اللہ سیدھے ہاتھ میں نام اعمال عطا
عطا فرما، بائیں ہاتھ کے نام اعمال سے بچا لے اللہ، جنت الفردوس عطا فرما، دوزخ سے بچا لے، دوزخ کے عذاب سے بچا لے، دوزخ کی سزاؤں سے بچا لے اللہ، ہماری چھوٹی بڑی غلطیوں کو معاف کر دے اللہ، ہماری چھوٹی بڑی نیکیوں کو قبول کر لے اللہ، یہ مبارک رات حاصل کرنے ہم آئے ہیں اللہ، یہ مبارک رات نصیب فرما اللہ، آج جو فیصلے ہوتے ہیں ہمارے حق میں بھلائی کے فیصلے فرما، ہر قسم کے برے فیصلوں سے بچا لے، برے فیصلوں سے اللہ ہمیں تو بچا لے، اے اللہ تیری رحمتوں سے محروم ہونے والا نہ بنا، اے اللہ تیری رحمتوں سے محروم ہونے والا نہ بنا اللہ، تو دعاؤں کا سننے والا ہے اللہ، ہماری دعاؤں کو قبول کر لے اللہ، ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، اے اللہ یہاں جتنے لوگ ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اللہ تو ہر ایک کو جانتا ہے اللہ، تو ہر ایک کو جانتا ہے، ہر ایک کی خواہش کو تو جانتا ہے اللہ، جس کے دل میں جو بھی جائز خواہش ہے اللہ اس کی ہر خواہش کو پوری فرما اللہ، ہمارے بچوں کو ترقی دے، برکت دے اللہ، ان کے امتحانوں کو آسان کر دے اللہ، ہمارے بچوں کو کامیابیاں دے، ان کی زندگیوں کو سنوار دے اللہ، ہم تمام کو ایک بنا، دیندار بنا اے اللہ، ہم تمام میں محبت دے، الفت دے اے اللہ، آپس کے اختلافات کو ختم کر دے، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين، سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، آمين یا رب العالمین۔